السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 14 مارچ بلکہ 13 جمادی الاول اور 1435 ہجری مطابق 14 مارچ سن 2014 عیسوی کے اس اجتماع میں جو جامع بشیبش جدہ کے اندر منعقد ہوا ہے، اس اجتماع میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی مختصراً سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے حیاتک مع اللہ. آپ کی زندگی کا تعلق اللہ سے کس انداز کا ہونا چاہیے اور کیا ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے، جس کو مختصر یوں کہہ لیں کہ ایک بندے کا تعلق اللہ سے کس انداز سے ہونا چاہیے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے اس موضوع کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے تعلقات کو اللہ سے، ہمارے جو تعلقات ہیں، ہمارے جو رشتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مضبوط سے مضبوط تر بنائے اور تا قیامت اسے جاری اور ساری رکھے، تا حیات اسے برقرار رکھے اور اس کے اندر پختگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قبل ازیں کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں اور اس موضوع کے اندر داخل ہوں، میں تہہ دل سے اللہ کے شکر اور حمد و ثنا کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں فضیلۃ الشیخ ابو ماجد جو خطیب اور امام ہیں اس جامع بشیبش کے، ان کا، اور جدہ کے ان شاہین صفت نوجوانوں کا اور نوجوانان توحید و سنت کا، جن کی جد و جہد اور کوششوں سے جدہ ہی نہیں بلکہ جدہ کی اس دعوت سے پورے عالم میں توحید و سنت کا پرچم لہرا رہا ہے، اور جوار حرم شہر جدہ کی یہ آواز سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے. میں ان نوجوانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑی عجلت میں، حالانکہ میرے پاس وقت نہیں تھا، لیکن مسلسل اصرار کرتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں، ہم کو
چاہے 1 گھنٹے ہی کا موقع ملے مجھے دیجیے اور آئیے یہاں. جدے کے لوگ بہت بے چینی محسوس کر رہے ہیں, بے قرار سے ہیں کہ کیوں نہیں آخر معراج ربانی جدہ میں داخل ہو رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ بہت کچھ ہو سکتی ہے, انسان کے ساتھ کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں, انسان مشغول ہے, ہمیشہ آتے رہتے ہیں. اگر ایک انسان پیٹ بھر کے روزانہ کھانا کھاتا ہے, اگر 2 ٹائم کسی دن, کسی مہینے, کسی سال اسے 1-2 ٹائم نہ ملے تو کیوں پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے کہ غربت آ گئی؟ ذرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں ابر میں, ذرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں ابر میں, ادھر یہ شور مچ گیا کہ آفتاب ڈھل گیا, ادھر یہ شور مچ گیا کہ آفتاب ڈھل گیا. تعجب کی بات ہے میرے عزیزو, سورج نکلتا ہے, چاند اپنی گردش میں رواں دواں ہوتا ہے, بدلیاں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں, چاند کوہر میں چھپتا بھی ہے, نکلتا بھی ہے, یہ چھپا چھپی زندگی تک چلتی رہتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاند کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا چاند کو یا سورج کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. گرہن آتے ہیں چاند پہ بھی, سورج پہ بھی گرہن آتے ہیں, وہ آزمائشیں ہوتی ہیں, وہ ابتلا ہوتی ہیں ان کی, پھر اللہ انہیں روشن بنا کر کے نکالتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے یاروں کو سلامت رکھے اور انہیں ان کے درد و علم کو اللہ تخفیف فرمائے, ان کے پیٹوں میں جو اٹھتی ہیں, اور اللہ انہیں اطمینان اور سکون عطا فرمائے کہ الحمدللہ معراج ربانی زندہ ہے, اور زندہ جب تک اللہ رکھنا چاہے گا رہے گا. آپ دعائیں کریں مرنے کی جتنا کرنی ہو, ان دعاؤں میں اب کوئی اثر باقی نہیں رہ گیا, کیونکہ وہ دعائیں بیکار ہیں. اللہ رب العزت جب تک جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے رکھتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی میزان کو اونچا اور نیچا کرتا رہتا ہے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بہت سے یار بہت ساری باتیں ہم سنتے آئے ہیں اور ہمارے اخوان بتاتے ہیں, عجیب و غریب طرح کی باتیں یہاں شہروں میں پھیلاتے ہیں, اور منافقت کی زندگی گزار کر منافقوں کی طرح نہ جانے کیسے پیٹھ کے پیچھے غیبتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے نام اعمال میں اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. بہرحال میرے عزیزو, میرے دوستوں اور بھائیوں, قرآن و سنت کی یہ دعوت معراج ربانی سے قائم و دائم نہیں ہے. ایک معراج ربانی نہیں, ایسے ہزاروں چلے گئے آئے, لیکن اللہ اپنے دین کو مکمل کیا ہوا ہے, اور اس کی آن و بان اور اس کی شان و شوکت انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی. انبیاء آئے, رسول آئے, سب آئے اور گئے اس دنیا سے. دعات, مبلغین, بڑے بڑے. اب آپ دیکھیے کہ ائمہ رحمہم اللہ, تابعین, تابعین, ائمہ رحمہم اللہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام بخاری, امام حفاظ جو ہے اور یعنی حدیثوں کے, اور امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام ابو داؤد, امام نسائی, سارے امام نخعی, امام, اور پھر دھیرے دھیرے سمجھیے آپ امام ابن تیمیہ, امام ابن قیم, امام ابن حجر اسقلانی, امام الدین ابن کثیر رحمہ اللہ, اور سلسلے چلتے چلتے آپ آئیں اس دور میں جو ابھی کچھ دیر گزرا ہے. امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد بن عبد الوہاب, ان کی اولاد, ان کے پوتے پڑپوتے, آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ علم جاری اور ساری ہے پوری دنیا کے اندر. لوگ آئے گئے لیکن دین الحمدللہ جاری اور ساری ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو توحید و سنت کو لازم پکڑے ہوئے ہیں, اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دعوت سے چڑھتے ہیں اور اس دعوت کی برائیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے, اور شیطان کے شر اور اس کے چکر اور مکر سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے, اور کھلی فضا میں کتاب و سنت کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کو سمجھ عطا فرماتا ہے خیر کی, اللہ بھلائی جسے دینا چاہتا ہے, جسے جنت دینا چاہتا ہے, جسے اللہ خوش رہنا چاہتا ہے, جسے دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے نوازنا چاہتا ہے, جسے دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتوں سے بہرہ کرنا چاہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے, دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, دین کی سمجھ عطا فرماتا. دین کیا ہے؟ دین صرف نماز پڑھ لینا ہے؟
دین صرف رفع دین اور سینے پہ نیت باندھنا اور رکوع اور سجدہ کر لے، یہی دین ہے؟ نہ، دین کی سب سے، دین کیا ہے؟ دین کی سب سے بنیاد اور اساسی چیز کیا ہے؟ آپ اس کو سمجھ، دینی ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ بولو، اسلام ہے. اور اسلام صرف آمین رفع دین کا نام نہیں ہے. اسلام صرف فقہ کی چند وضو ٹوٹے کیسے اور نہ ٹوٹے صرف ان چند مسائل کا نام نہیں ہے. فقہ اور سمجھ، دین سب سے پہلی جس چیز کا نام ہے وہ ہے عقید توحید. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے الاصول الثلاثہ کے اندر دین کی جو تعریف کی ہے، اسے آپ اگر سنیں گے تو آج بہت سارے مسلمان ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کیا ہے. سنیے، دین اسلام نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے اور خود کو اللہ کے تابع کر دینے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا اور اپنے آپ کو اللہ کا تابع دار بنا لینا، اور اللہ نے جو شریعت مطہرہ اسلام کی شکل میں اتاری ہے اس کی اطاعت کرنا، اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے اسلام. ہم نے سمجھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خلاص مسلمان ہو گئے. ایسے تو بہت سارے ہیرو ہیروئنیں کلمہ پڑھتی چلتی ہیں. ہاں ہمارے پاس کسی نے موبائل میں بھیجا کہ کوئی جو ہے وہ سورہ عصر کی تلاوت کر رہی ہے، کوئی عورت سورہ عصر پڑھ کر کے تشریح بھی کر رہی ہے، شرح بھی کر رہی ہے، تو کیا مطلب مسلمان ہے وہ؟ ایسی بات نہیں ہے. اسلام ایسے نہیں نام ہے اپنی مرضی سے جب چاہا آپ مسلمان رہے، جب چاہا نہیں. اسلام جیسا اللہ اس کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے اس طرح سے. تو پورا دین، یہ دین کی جسے اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ، عقید توحید کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور علامہ اقبال نے کہا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. توحید کیا ہے؟ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اللہ کی قسم بہت مختصر سی ایک چیز ہے جسے اگر آدمی سمجھ جائے، اللہ کی قسم وہ پوری زندگی نہیں، دنیا اور آخرت کی سمجھ جاتی ہے. میں 3 دن سے غیر مسلموں کو دعوت دے رہا ہوں مسلسل، اور وہ بھی الحمدللہ میرے لیے بڑی سعادت اور بڑی فخر تو نہیں کہہ سکتا، میں اللہ کے احسان کی میں بات کرتا ہوں کہ اس نے مکۃ المکرمہ میں جہاں میرے نبی نے سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز کیا، کافروں کو دعوت دی، اس سرزمین پر اللہ نے صرف 3 دن سے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا فریضہ بندے ناچیز انجام دے رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اور آغاز بھی 2-4 مہینے کے بعد جو دعوت کا آغاز ہوا، شروعات ہوئی، تو وہ بھی مکے سے شروعات ہو رہی ہے. یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، بڑی اللہ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے. 3 دن سے مسلسل میں غیر مسلموں کے اندر انہیں یہی سمجھا رہا ہوں کہ اسلام کیا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں ہم میں تم میں کامن ہیں، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، بدمعاشی نہ کرو، شراب نہ پیو، کسی کی ماں بہن بیٹیوں کی طرف غلط نظر اٹھا کے مت دیکھو، غیبت نہ کرو، چغلی مت کرو، قتل مت کرو، خون غارت گری مت کرو، کسی کا حق نہ مارو. سب دھرموں کے اندر موجود ہے، تمہارے اندر بھی سب کے اندر موجود ہے. لیکن جو چیز اسلام کے اندر ایک ایسی خوبی ہے جو کسی دھرم کے اندر موجود نہیں ہے، اور ہم اسی ایک خوبی کو اپنانے کی بات کر رہے ہیں. یارو تم وہ یہ خوبی اپنا لو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کلیان ہو جائے گا، مکتی ہو جائے گی، آزادی ہو جائے گی دنیا سے بھی اور نرک سے بھی، اور سورگ اور جنت تمہارا مقدر بن جائے گا. صرف کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، پارٹنرشپ، ساجیدار نہ بناؤ. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اہل کتاب، اے یہودیو، اے نصرانیو، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی ہم میں بعض کو اپنا رب بنائے. یعنی مولویوں کو، علماء کو، سب کو وہ رتبہ اور مقام دے دو جو ربوبیت کا، اللہ کا، شریعت
تشریع کا، شریعت بنانے کا، شریعت نافذ کرنے کا جو حق اللہ کو ہے، وہ کسی کو وہ حق حاصل نہیں. ہم کسی کو رب نہ بنائیں کہ وہ جس کو کہیں حلال تو حلال، جس کو کہیں حرام تو حرام. کیوں؟ یہ مفتی صاحب کا فتویٰ، یہ علامہ صاحب کا فتویٰ ہے، یہ فلانے صاحب کا فتویٰ ہے. نہ، بلکہ قرآن و سنت، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق. تو غرض کہنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ ہم مل جائیں، اتحاد کر لیں. لیکن نہیں ملے، وہ نہیں متحد ہوئے. جنہیں توفیق ہوئی انہوں نے اتحاد کیا، اتفاق کیا. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہوش کے ناخن لو. دین اور اسلام کی اساس اور بنیاد عقیدہ توحید ہے. آج بہت سارے لوگ اسلام 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 کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقی مسلمان کون ہے؟ سچا مسلمان کون ہے؟ لیلا کے چاہنے والے بہت تھے اس کے زمانے میں، جس کو دیکھو وہی مجنون بنا پھر رہا ہے. ایک دفعہ لیلا کے دروازے پر حاضر ہوئے سارے مجنون، جتنے بھی زٹیل، جتنے ٹی بی کے مریض، تیل لگا کے، رومال گلے میں باندھ کر، سرما ورما لگا کے حاضر ہوئے. ہنگامہ شروع ہو گیا لیلا کے دروازے پر. لیلا کی خادمہ نے پردہ اٹھا کے دیکھا تو بہت ساری بھیڑ کھڑی ہوئی ہے مجنوؤں کی. تو لیلا سے آگے کہنے لگی میڈم، آپ تو میڈم ہی کہہ لو آج کے زمانے کی زبان میں، کہاں اس زمانے میں میڈم رہا ہوگا. اس نے کہا میڈم آپ تو کہتی تھی کہ میرا مجنو ایک ہی ہے، یہاں تو سارا سنسار آپ کا مجنو نظر آ رہا ہے. یہ دروازے میں سارے مجنو کھڑے ہوئے ہیں. کہا اچھا میرے مجنوؤں کو جا کے حلوہ کھلا دو، ہے نا. چنانچہ وہ ایک جو ہے سرپوش ایک سینی کے اندر حلوے پکا کر اور سرپوش دے کر اور کہا کہ جاؤ ہمارے دیکھو اس میں جو ہے ہمارے مجنوؤں کو حلوہ کھلا دو. گئے اور سارے پنجے کے بل کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگے کیا آیا ہے کیا آیا ہے. تو کہا کیا آیا ہے؟ تو خادمہ نے کہا کہ لیلا نے اپنے مجنو کے لیے حلوہ بھیجا ہے. تو جو لیلا کا مجنو ہے وہ آگے آئے، تو اس میں سارے حلوہ کھانے کے لیے آگے میں ہوں لیلا کا مجنو، وہ کہہ رہا میں ہوں لیلا کا مجنو، وہ کہہ رہا میں ہوں لیلا کا مجنو. الوہم اتنے میں سارے حلوے چٹ کر گئے مجنو کہہ کے کر کے. تو وہ پھر آئی سے کہا لیلا وہ تو سارے کے سارے حلوے ختم ہو گئے، حلوہ خوروں نے کھا لیا. کہنا ہم بھی مجنو، وہ کہہ رہا ہم بھی مجنو، اصلی مجنو تو نظر ہی نہیں آیا. تو اس نے کہا ابھی میں بتاتی ہوں اصلی مجنو کیسے تیرے کو نظر آئے گا. چھری دیا تیز دھار والی اور سرپوش دی، کہا اس میں لپیٹ لے پلیٹ میں اور لے کے جا اور کہہ دے کہ لیلا کا جو مجنو ہے وہ آگے آوے، کیونکہ لیلا نے اس کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے. تب دیکھ کون آتا ہے. چنانچہ پھر گئی خادمہ، پھر انہوں نے سوچا کہ حلوے کی دوسری ٹرے آئی ہوگی. تو کہا کہ بھائی کون ہے مجنو؟ سبوں نے کہا ہمیں مجنو. کہا جو مجنو آگے آئے. چھری نکالی اس نے اور کہا یہ چھری لے اپنے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے دے، کیونکہ لیلا نے مجنو کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا ہے. اتنا سنتے ہی کوئی بغلیں جھانکنے لگا، کوئی سر کھجلانے لگا، کوئی پیچھے سے پیچھے کھسکنے لگا. پتہ چلا تھوڑی دیر گزری تھی، آئیں دائیں بائیں سامنے سب غائب، کوئی بھی سامنے نہیں، سب کھسک لیے، کوئی مجنو نظر آئے. ایک پیڑ سامنے جھاڑ درخت تھا، اس درخت کے نیچے بیچارہ ایک پھٹا پرانا آدمی بیٹھا ہوا تھا. وہ جب بھیڑ چھٹ گئی تو وہاں سے آیا بدمست ہو کر کے، نہ جھومتے جھامتے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تم مجنو ہو؟ کہا ہاں میں مجنو ہوں. کہا کہ حلوہ تو تم نے نہیں کھایا؟ کہا حلوہ ہم کو کیا ہے، کیا بات کیا ہے؟ کہا لیلا نے تو جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے گوشت کا. ہو اس نے چھری لی اور کہا یہ بتاؤ لیلا نے جسم کے کس حصے کا ٹکڑا مانگا ہے؟ کون سے جسم کا کون سا ٹکڑا اسے پیش کروں میں؟ جا کے پوچھ کیا ہو. وہ آئی اندر اور اس نے کہا کہ ایک شخص ایسا ایسا کہہ رہا ہے. کہا وہی میرا سچا مجنو ہے، وہی میرا سچا مجنو ہے جو چھری لے کر کھڑا ہوا ہے کہ میری لیلا کو جسم کے کس حصے کا ٹکڑا چاہیے، پوچھ کیا ہو. اور باقی بولے سارے فرضی مجنو تھے. تو ایسے ہی فرضی مسلمان بہت ہیں. جب کام کی بات آتی ہے محبت 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 محبت، نبی نبی نبیہ، کبھی نہ پیا نبی نبیہ، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر، چلائیں گے ڈھولے پیٹیں گے. اور جب موقع آئے گا سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا تو سر کھجلائیں گے. تو ان کو بابا نظر آئے گا، ان کو بابی نظر آئے گا، ان کو فلانا مولوی فلانا مفتی فلانا مولوی یہی سب نظر آئیں گے. اللہ اس کے رسول انہیں نظر. میرے عزیزو ایسے نہ بنو محبت کرنے والے عاشق دل پھینک، جہاں دیکھا وہیں جو ہے چلے گئے. نہ، محبت وہ کرو کہ اگر مدینے والے کو نگاہوں میں بٹھا لیا ہے اور بسا لیا ہے تو اب ان نگاہوں میں مدینہ اور مکہ کے سوا کوئی دوسرا شہر جگہ بنا سکتا
وہ مدینے والے نے جو جگہ بنا لی وہی جگہ کافی، بس اب دوسرے شہر کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو۔ یہ ہے محبت کہ محبت نبی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے میزان اتارا ہے، آسمان سے ترازو اتارا ہے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ترازو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اس کا ثمرہ، اس کا پھل، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ الحمدللہ یہ قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے نورانی اور پیارے چہرے یہ محبوب الہی ہیں، انہیں کوئی محبوب ہی نہیں سمجھ رہا۔ وہ کھوتے شاہ، وہ طوطے شاہ، وہ بندر شاہ، وہ کندر شاہ، وہ کون سے انجڑ خنجڑ سب پوچھ رہے ہیں، وہی محبوب الہی بنا پھر۔ جو حقیقی ہیں انہیں کوئی پوچھتا نہیں، جو سنتوں پہ عمل کرتے ہیں انہیں دردرار ہیں، انہیں کہتے ہیں وہابی ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ بد مذہب ہے، یہ فلانا ہے، گالیاں دیتے ہیں، ہے نا، گالیاں دیتے ہیں۔ اے لوگو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آج تم کتاب و سنت پہ عمل کرنے والوں سے دشمنی کرتے ہو، اللہ کی قسم تمہارا انجام، تمہارا حشر تمہارے سامنے ہے۔ دیکھو، آنکھیں کھولو، کٹ رہے ہو، پٹ رہے ہو، مر رہے ہو، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ سے توبہ کرو اور دشمنی مت مان لو۔ ہمیں کافر کہہ لو، تمہیں کافر 1000 نہیں 10 دفعہ نہیں 100 دفعہ اجازت ہے کہہ لو، لیکن اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ خود کو سنبھالو، خود کتاب و سنت کے متبع بنو، پیروکار بنو، منافق نہ بنو۔ منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ بعض لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے پھرتے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے ہیں، لوگوں میں نشر کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں اسی جدے میں، اللہ ہی بہتر جانے، جوتیاں چٹکھاٹے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر، منہ چھپائے ہوئے، شرم آتی، سامنے بات نہیں کرتے، وہ کہتے جی اب دیکھیں گے معراج ربانی کیسے باتیں کرتا ہے، کیسی تقریریں کرتا ہے، اب دیکھیں گے کیسی کرتا ہے۔ ہم نے کہا کیسی کرے؟ معراج ربانی پہلے بھی قرآن و سنت کی بات کر رہا تھا، ابھی بھی کر رہا ہے، الحمدللہ وہ کرے گا اور ڈنگے کی چوٹ پہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ہم کوئی چور چکے ہیں، بدماش ہیں؟ ہم نے کوئی شریعت بنائی ہوئی ہے؟ ہماری شریعت کوئی شریعت نہیں ہے، ہماری شریعت وہی ابو بکر، عمر، فاروق اعظم اور وہی طلحہ، زبیر، علی، عثمان، حیدر، تابعین، تبع تابعین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی کی وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہمارا منہج ہے۔ اور جھوٹ بول کر لعنت اللہ علی الکاذبین، بولو آمین۔ اے اللہ تیرے حرم کے کنارے بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان جھوٹوں پر اپنا قہر نازل فرما، اے اللہ ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما، اے اللہ یہ متہم اور افترا بازیاں کرنے والے اللہ ان کی زبانوں میں کیڑے ڈال دے، اے اللہ ان کو اسی طرح گھٹ گھٹ کر مرنے کی اور اسی طرح آپس میں دھس جانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعائیں دل سے نکل رہی ہیں، یاد رکھو تم بچ نہیں سکتے، انشاءاللہ آج نہیں تو کل کہیں بھی رہو گے تمہیں ایسی موت آئے گی کہ موت بھی دیکھ کر تمہارے اوپر ترس نہیں کھائے گی۔ یاد رکھو، جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اہل ایمان توحید و سنت کی دعوت دینے والوں کو الزامات لگاتے ہو، اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر، بولو آمین۔ اے اللہ تمام جھوٹ بولنے والے جو اللہ کا دین کے جو اتہامات لگاتے ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت کی تمہارے لیے دعا کریں، اور دیگر عام لوگ ہیں بیچارے جو شکنجو، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، لیکن یہ رؤوس الکذابین جو ہیں، جو راس الکذابین، سردارانہ نے جھوٹ، سردار جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا جھوٹ کا، افترا بازیوں کا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان کے اوپر، بولو آمین۔ اللہ کے نبی نے بھی دعا کی تھی کچھ ایسے بدماشوں پر جو اللہ کے نبی کو بہت ستاتے تھے، ہیں اس طرح سے جھوٹ، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ الغرض میرے عزیزو، میرے دوستو، ایک بات میں آپ کو آج پتے کی بتاتا ہوں، اپنے تعلقات کو، اپنے رابطے کو، اپنے سلسلے کو، اپنے رشتے کو پروردگار سے مضبوط بنا لو، وہ تمہارا خود حامی اور ناصر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت اب
اپنا رشتہ پروردگار سے مضبوط کر لو. جتنا تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا کفر اتنا ہی کمزور منمنا سا میمنا سا سکڑا ہوا دشمن سسکتا ہوا بیمار مریض ٹی بی کا کینسر کا اور جو بھی بیماری اسی طرح سے انشاءاللہ تمہارے سامنے رہے گا. انشاءاللہ اس کی تمام چالیں اس کی تمام تدبیریں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اتنا رشتہ مضبوط کہ منجنیق میں باندھ دیے گئے دشمنان اسلام نے باندھا کہ اس کو جلا دو. توحید کی بات کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ بابودوں کو گالیاں دیتا ہے, ان کے خوابوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں غلط سلط بتاتا ہے, ان کے دین اور مذہب کا مذاق اڑاتا ہے, ہمارے بتوں کو توڑ تاڑ رہا ہے, اس کو جلا دو. باندھ دیا گیا, آگ جلا دی گئی, آگ جلا دی گئی. اور سیدنا جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ایمان ٹٹولنے کے لیے کہ جاؤ ابراہیم کا ذرا ایمان ٹٹولو. کیسا ایمان ہے اب وہ ابراہیم اللہ اکبر جس نے رب کے کہنے پر خوابوں میں اپنے بیٹے کی گردن پر بھی چھری چلا دی. اللہ آج اس کا ابراہیم کا ایمان یہاں بھی ٹٹول رہا ہے. اللہ اکبر جس نے اللہ کے لیے اپنا گھر اپنا بار اپنے ماں اپنے باپ اپنے عزت اپنے اقارب سب کچھ چھوڑ دیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے توحید کے لیے. جس نے باپ کی ڈانٹیں کھائیں باپ کی جھڑکیاں کھائیں بھگا دیے گئے قوم نے بھی بھگا دیا. آج اس ابراہیم کو تنے تنہا ابراہیم مسلمان تنے تنہا کوئی مسلمان نہیں تھا. کوئی مسلمان نہ چچا کا بھائی نہ چچیرا بھائی نہ سگا نہ کوئی دور کا نہ قریب کا کوئی ایک تنے تنہا مسلمان حضرت ابراہیم. اللہ اکبر عظمتوں کا پہاڑ شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں منجنیق پر بدھے ہوئے ہیں. اب جلے گی تب جلے. ایسی حالت میں کیا حشر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں جبریل کو بھیج رہا ہے. جبریل آئے کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے شدید القوا بنایا ہے, میں شدید القوا ہوں, مجھے اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے, آپ اجازت دیں پلک جھپکتے یہاں سے آپ کو ہم ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں ان کی مکھیاں بھی نہیں پہنچ سکتی, کوئی نہیں پہنچ سکتا, یا آپ اجازت دیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ قوت عطا فرمائی ہے پر کا ایک جھٹکا اس انگار کو بجھا دے گا, آپ بچ جاؤ گے. اللہ سیدنا ابراہیم جانتے تھے کہ جبریل ہیں اللہ کے حکم سے بھیجے گئے ہیں, ایسے نہیں آتے جبریل. کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہاں ہمارا رشتہ تم کیا جانو جو اللہ سے ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ذلیلو تم نے تو نہ جانے کہاں سے تعلقات جوڑے ہوئے ہیں, رسیاں پھینک کی سلسلے اللہ سے جوڑنے کے بجائے زندوں کی بہتر مردوں پہ کروا رہی ہے. ذلیل ہو جاؤ گے, ایسے ذلیل رہو گے, کٹ رہے ہو پٹ رہے ہو, شرم کرو. ابھی بھی ہوش کے ناخن لو, نہیں سمجھ میں آتا تھا. اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو. تمہارے جیسے سازشی ذہن اللہ وہیں پگھلا کے ختم کر دیتا ہے. ختم. جاؤ. اللہ جس کا مدد کرے اسے کوئی, جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے. کون ایک شعر ہے نا, کون سا, نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون, جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. یہ جو پتھروں پہ جو اللہ آزمائش کی بھٹیوں میں جو اپنے بندوں کو ڈھکیلتا ہے نا, یہ بزدل نہیں ہوتے. سونا جتنا بھٹی میں جاتا ہے اتنا ہی ورجنل 24 کیرٹ کا بنتا ہے, ٹناٹن. میں سمجھ میں آتا ہی اتنا ہی تیز ہوتا ہے. لوہا جتنی دھار چڑھے انگاروں پر اتنا ہی تیز ہوتا ہے. ہم تو ابھی کہاں ہیں, ابھی بہت ہماری چھریاں ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں, ہمیں اور تیز بننا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو کیا سمجھتے ہو یہ خلاص ختم. ذرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں ابر میں, ادھر یہ شور مچ گیا کہ آفتاب ڈھل گیا. مناؤ خوشیاں, بانٹو مٹھائیاں. شیطان کے ایوانوں میں خوشیاں مچی تھی.
اب ماتم کنا ہیں، ماتم سر پیٹ مر رہے ہیں، مر جاؤ، موتو بغیظکم، موتو بغیظکم، غصے میں مر جاؤ، ختم ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اسی ہلاک و برباد کر دے گا تم کو۔ اہل توحید سے پنگا نہ لو، اہل توحید کی دشمنی بڑی مہنگی پڑے گی، بڑی مہنگی پڑے گی۔ جنہوں نے بھی دشمنی لی اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھی ذلیل کیا ہے، اور آخرت میں جو ان کا وہ حشر ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا ہے۔ اس لیے اہل توحید و سنت کی راہوں میں نہ آنا۔ اے دنیا کے لوگوں سنو کان کھول کر کے، یہ مملکت سعودیہ عربیہ توحید و سنت پہ قائم و دائم ہے، اس کے خلاف جتنے بکواس کرنے ہیں تم کرو، لیکن یاد رکھو جس کا حامی ہو خدا اسے کو مٹا سکتا ہے کون۔ انشاءاللہ تمہارے سارے مکر، تمہاری ساری قید، تمہاری ساری سازشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ توحید و سنت کے یہ لا الہ الا اللہ کا پھریرا یوں ہی لہراتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس مملکت کو مزید سربلندی عطا فرمائے، اور یہاں کے اولاد امور کو، حکمرانوں کو، بادشاہ کو، اور چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے لوگوں کو اللہ توحید و سنت کا مضبوط سے مضبوط تر سپاہی بنائے، اور ہم سب کو ان کا دست و بازو بنائے، توحید و سنت کا مددگار بنائے، اور اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے مرنا جینا کٹنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کی توحید کے لیے اللہ خالص فرمائے ہماری قربانیوں کو، ہماری زندگی کو، ہماری موت کو، ہمارے وجود کو، ہمارے سب کچھ کو، اور اللہ اس مملکت توحید کے حاسدوں کے حسد کو، ان کے مکر کے، قید کے، سازشوں کو اللہ انہی کے اوپر پھیر دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو یہ معمولی چیز نہیں ہے، جس کا کھائیں اسی کی تھالی میں سوراخ کریں، جہاں بیٹھے وہیں، جس کے گود میں بیٹھے وہیں گندگی پھیلا دیں، سنڈاس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے لوگوں سے محفوظ رکھے، بولو آمین۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اہل حق ہر دور میں رہے ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، دشمنان اسلام نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور قرآن کے اندر ایک نہیں، حدیث کے اندر ایک نہیں، ایسے سینکڑوں نمونے الحمدللہ اللہ نے بیان کیے ہیں، اصحاب کے قصص بیان کیے ہیں، انبیاء اور رسول کے واقعات بیان کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو علم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، کہ قیامت تک آنے والے میرے بندوں کو اسی طرح سے ستایا جائے گا، مارا جائے گا، افترا بازیاں کی جائیں گی، اتہامات لگائے جائیں گے، ان کو تھوڑا سمجھ کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جو بندے میرے اس قرآن کو پڑھتے رہیں گے، اس کے جب تک حاملین رہیں گے، تب تک انشاءاللہ اپنے جان کی بھی پرواہ کیے ہوئے بغیر اپنے سر پہ کفن باندھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں اترتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کوئی ہمارے حوصلوں کی، ہمارے عزم اور حوصلوں کا امتحان نہ لے، ہمارے کلیجے بہت بڑے ہیں الحمدللہ۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، مکے میں رہیں گے وہاں بھی روشنی لٹائیں گے، جدے میں آئیں گے وہاں بھی روشنی لٹائیں گے، حائل میں رہیں گے وہاں بھی روشنی لٹائیں گے، سعودیہ میں رہیں گے یہاں بھی دین کی توحید کی روشنی لٹائیں گے، ہندوستان، پاکستان، یورپ، جہاں جائیں گے، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا۔ چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا، چراغ کا کوئی ہم نے کبھی گھر بنائے نہیں، کرائے گھر پہ رہ رہے بھیا، یہاں بھی وہاں بھی کوئی گھر ور نہیں ہے، باپ نے جو بنایا تھا ویسے ہی پڑا ہوا ویران، کوئی رہنے والا نہیں ہے باپ کے گھر میں۔ جہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ تلوار کی دھار پر بھی گفتگو ہوگی تو توحید کی ہوگی، محمد الرسول اللہ کے سنت کی ہوگی صلی اللہ میں کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں قرآن خوانی کے چیئیں پڑھ کے کھانے والے لوگ ہیں، چنے پڑھ کر کے بھون کر کے ستو باندھ کے مسجدوں میں کھا کے ٹکارے لینے والے ہیں؟ حاشا وکلا، ہم وہ نسل نہیں ہے، وہ قوم نہیں ہے۔ ہم نے کھلایا ہے، کھانا کم سیکھا، کھلانا زیادہ سیکھا ہے الحمدللہ۔ ہم قرآن و سنت کے حاملین ہیں، ہمیں ڈراؤ مت، ہماری راہوں میں آؤ گے اللہ تمہیں ایسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ ہمیں چاہیے اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، آج کا میرا جو درس ہے تعلق مع اللہ سے اپنے رشتے مضبوط کر لو، انشاءاللہ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی دولتوں سے مالا مال فرما دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سنو، اور یہی میں یہ صرف زبانی نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے یہ تمام سب باتیں بیان فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اللہ سے کیسا تھا؟ اتنا گہرا کہ من جنیق حضرت جبریل کی بھی مدد نہ لی، کہا جاؤ اپنے راستے جاؤ،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ منجنیق کھول دی گئی، اچھالی گئی، حضرت سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ عرش والا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، چاند و سورج اپنے نظارے دیکھ رہے، شمس و قمر اپنے یہ تمام سب منظر دیکھ کے حیرت زدہ۔ عرش والے نے اپنی مخلوق آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلاما، راز و نیاز کی بات تھی، آگ سمجھے، مخلوق سمجھے یا اس کا خالق سمجھے، اللہ کا آرڈر تھا، ذرہ ذرہ رب کے حکم کا غلام ہے، ذرہ ذرہ رب کے اشاروں کا غلام ہے۔ ہم دو پیر کے جانور صرف اللہ کے اشاروں کے غلام نہ رہے، لیکن دنیا کی کائنات کی ہر چیز رب کے اشاروں کا غلام ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا قلنا، اللہ فرماتا ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی کیسی، میرے ابراہیم کو کبھی چھینک تک نہ آئے، زیادہ سردی نہ لگے، بردن و سلامن، سلامتی کے ساتھ، علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ چنانچہ وہی آگ جو انگارے اگل رہی تھی ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ ابراہیم دامن جھاڑتے ہوئے اس غار سے باہر نکل رہے ہیں، دنیا چشم حیرت سے دیکھ رہی ہے، لیکن کتنے بدنصیب تھے، کتنے شقی القلب تھے، کتنے بدبخت تھے، کتنے رب کے غضب کے وہ حاملین تھے، اور کس قدر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ یہ دلائل، یہ براہین قاطعہ اور چمکتے ہوئے دلائل، روشن براہین اور مضبوط اور پختہ ثبوت دیکھنے کے باوجود بھی اعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے تھے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی تھی کہ وہ یہ نہ کہہ سکے ابراہیم تو جس دین کی طرف دعوت دیتا ہے تیرا وہ دین سب سے سچا ہے، نہ بلکہ الٹا اور دشمن ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ ایمان لایا تو کون؟ اپنا ایک چچیرا بھائی، کون؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ بیوی بھی نہیں لائی ظالم، وہ بھی کھور پیچ اندر باہر کرتی تھی، ادھر سے ادھر سی آئی ڈی پنا کرتی تھی، منافقت کرتی تھی۔ گھر کی بیوی، اللہ نے اسے بھی ذلیل و رسوا کیا، بہرحال اللہ نے بچایا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہے مومنوں، ہمارے رشتے اللہ سے مضبوط ہونے چاہیے۔ اللہ سے جتنا رشتہ مضبوط ہوگا اللہ کی نصرت و مدد انشاءاللہ ویسے ہی آئے گی انشاءاللہ۔ یاد رکھو، یاد رکھو یہ بات۔ حضرت صحیح مسلم کے اندر بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا على جیش او سریۃ اوصاه فی خاصته بتقوی اللہ ومن معه من المسلمین۔ اللہ کے نبی جب کوئی لشکر بھیجتے تھے یا کوئی مجموعہ بھیجتے تھے فوجیوں کا کہیں کشتی کے لیے، دیکھنے کے لیے، سکوٹ بارڈروں پر، سرحدوں پر، یا مدینے کے ارد گرد یا دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر جب بھیجتے تھے تو اس کا جو امیر ہوتا تھا اسے وصیت کرتے تھے، امیر بناتے اور اس کو وصیت کرتے، نصیحت کرتے، کس بات کی؟ بتقوی اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرنا۔ لڑنے جا رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں جو چاہو کاٹو پیٹو مارو کاٹنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جو مسلمان تھے ان کے لیے خیر کی نصیحت کرتے تھے کہ جو تمہارے ساتھ فوجی ہیں ان کے ساتھ خیر کرنا، بھلائی کرنا ان کے ساتھ، اغدو بسم اللہ۔ اور جب غزوہ شروع کرنا، لڑائی شروع کرنا، تو سب سے پہلے اللہ کی دعوت دینا، سب سے پہلے کس کی طرف دعوت دینا؟ اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ کس کی طرف دعوت دینا؟ دعوت کا۔ جہاد میں بھی جانا، کہیں بھی جاؤ، آغاز کہاں سے ہوگا؟ بسم اللہ، اللہ سے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے راستے کو چھوڑ دو، اور اگر انکار کریں، اگر وہ انکار کریں تو ان سے کہنا کہ ٹیکس دو۔ اگر وہ ٹیکس نہ دیں، اگر ٹیکس دیں تو قبول کر لو، اور اگر ٹیکس نہ دیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاستعن باللہ وقاتلہم، پھر اللہ سے مدد طلب کرو اور ان سے جہاد شروع کرو۔ 3 اسٹیپ دیا گیا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب اس میں بھی جہاد ہے، لڑائی ہے، ہتھیاروں پر بھروسہ کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا،
تمہاری تلواریں اتنی مضبوط ہونی چاہیے، تمہارے تیر اتنے مضبوط ہونے چاہیے، تمہارا نشانہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، تمہارے گھوڑے اتنے مضبوط ہونے چاہیے، تمہارے جسم اتنے قوی ہونے چاہیے، وہاں جانا تو ایسا کرنا ویسا کرنا، یہاں بیٹھنا وہاں گھات لگا لینا، فلانے کو فلانے۔ اللہ کے نبی یہ سب کس بات کی نصیحت کر رہے ہیں؟ کس بات کی نصیحت کر رہے ہیں؟ تقویٰ کی، اللہ کے خوف کی، اللہ سے مدد طلب کرنے کی، اللہ سے تقویٰ اختیار کرنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ تقویٰ ایک ایسی تلوار ہے، تقویٰ ایک ایسا بم ہے، تقویٰ ایک ایسا یوں سمجھئے ٹینک ہے، تقویٰ ایک ایسا جہاز ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی ہتھیار نہیں کر سکتا، کوئی ہتھیار دنیا کا نہیں کر سکتا ہے۔ مومنو تقویٰ اختیار کرو، مومنو اللہ پر توکل کرو، مومنو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ انشاءاللہ اسی میدان بدر میں ہم نے دیکھا، تاریخ نے بتلایا کہ حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے تلوار دو ٹکڑے ہو گئی، ٹوٹ گئی، کافروں سے لڑتے لڑتے دوڑے دوڑے نبی کی جھوپڑی میں آئے، اور نبی کائنات اللہ سے دعا میں مشغول تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی تلوار ٹوٹ گئی، اب نہتھا ہوں، ہتھیار نہیں ہے۔ نبی کائنات نے کھجور کی ٹہنی کھینچی اور کہا عکاشہ لے جاؤ اور اس سے جہاد کرو۔ عکاشہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، جب میں میدان بدر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کھجور کی ٹہنی لے کر کے کودا اور میں نے ایک کافر پر چلائی تو وہ تیز اور ترار تلوار کی شکل اس نے اختیار کر لیا۔ اللہ نے اس ٹہنی کو کیا بنا دیا؟ تلوار بنا دیا، تلوار بنا دیا۔ اور برسہا برس، وراثت در وراثت وہ تلوار ان کے پاس موجود تھی جو اللہ کس نے بنائی وہ تلوار؟ بولو کس نے بنائی وہ تلوار؟ اللہ نے بنائی۔ ابابیل نے پیروں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لی تھیں، لیکن وہ کنکریاں ابرہا کے جن ہاتھیوں اور جن آدمیوں میں پڑتی تھی، نیچے سے سوراخ بناتے ہوئے گول دائرے جیسے وہ کیا کہتے ہیں، کون سا ہے نا وہ پین ٹو چلتا ہے، رائفل سے نکلتا ہے تو راؤنڈ لے کے چلتا ہے، پورا کھوکھلا کر کے نیچے تک دھسا دیتا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ میرے عزیزو اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنے طاقت و اپنے بازوؤں پہ بھروسہ نہ کرو، اپنی زبان، اپنی تقریر، اپنی تحریر پر بھروسہ نہ کرو۔ تمہاری تحریروں میں قوت عطا کرنے والا، تمہاری ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرمانے والا، ہمارے بازوؤں میں قوت عطا کرنے والا، ہمارے کھیتوں میں سبزے اگانے والا، آسمانوں سے بارش برسانے والا، ان میں حلاوت اور مٹھاس اور شیرینی پیدا کرنے والا، ہماری تمہاری دعوتوں میں اخلاص پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ سب عرش والا ہے، عرش والا ہے۔ اس رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ جوتے کی نال بھی اگر تمہیں مانگنی ہے تو تم کسی سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ بیوی مانگنی ہے اللہ سے مانگو، اولاد مانگنی ہے اللہ سے مانگو، صحت مانگنی ہے اللہ سے مانگو، تمہیں جو چاہیے پاک پروردگار کی قسم ہے اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول آئے اور حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں بڑا درد ہو رہا ہے۔ ایک جگہ بتائی انہوں نے، کہا بہت درد ہو رہا ہے اور بہت علاج کروایا لیکن وہ درد وہاں سے جا ہی نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضع یدک علی الذی تألم من جسدک، جہاں تجھے درد ہو رہا ہے وہاں اپنے ہاتھ کو رکھو، وقل اور پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ثلاثاً، وقل 7 مرات، اور 7 مرتبہ کہو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، اعوذ باللہ من قدرتہ، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر۔ 7 دفعہ یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا یہ درد دور ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حضرت ابو العاص ثقفی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے اس فارمولے پر، اس دعا پر عمل کیا، اللہ نے مجھے شفا دے دیا ہے۔ یہ اللہ کے کلام میں وہ برکت ہے، اللہ کے کلام میں۔ آپ کو میں بتاؤں کہنے کی بات نہیں، اللہ کا گھر ہے، لیکن بطور نمونہ اگر ابو جہل ابو لہب کا نام آئے تو موجودہ دور کے کفار کا بھی نام آئے تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے نا۔ ابھی میرے پاس کسی نے واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج بھیجا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا
کوئی وہ ہے ہیرو ہے، اس نے جو ہے اس نے بہت علاج کروایا، سپر اسٹار ہندوستان کا امیتابھ بچن، کہا کہ اس نے بہت علاج کروایا، اس کو سکون ہی نہیں مل رہا ہے۔ ابھی اس پہ ہے واٹس ایپ کے اوپر، ہمارے اخوان جانتے ہوں گے، مجھے کسی نے بھیجا تھا تو اس کو میں نے سنا، اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ سر آپ قرآن پڑھو۔ اللہ اکبر، کہا قرآن پڑھو، قرآن یہ کہا قرآن پڑھو، اس قرآن کے اندر سے تمہیں شانتی ملے گی۔ اس کا بیان ہے کہ جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تب سے مجھے من کی اتنی شانتی ملی ہے، میرے ساری بیماریاں دور ہو گئیں۔ اے مسلمانوں، وہ نسخہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور تم کہتے نا، علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن میتوں پہ پڑھ دو، میتوں پہ پڑھو، مردوں پر۔ ملا کہتا مردوں پہ پڑھو، مردوں پہ پڑھو۔ شرم نہیں آتی بغیرت کو اس کو؟ ابے مردوں پہ پڑھنے کے لیے اس کے نمبر نکالتا ہے، کیا نکالتا ہے؟ 786 نمبر، سورہ فاتحہ کا نمبر، سورہ ملک کا نمبر، سورہ جن کا نمبر، سورہ نبا کا نمبر، سورہ بقرہ کا نمبر لگا لگا کر کے تعویذیں بناتا ہے، پھاڑ پھاڑ کے، یہ تعویذ لو سردی کی، یہ زکام کی، یہ پیٹ کے درد کی، یہ آنکھ کے درد کی۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمارے ہاں تو ایسے ایسے حکماء پیدا ہوئے ہیں، حکیم پیدا ہوئے ہیں، درد ذہ کی بھی تعویذ دیتے ہیں۔ بچہ آدھا نکل رہا ہے، آدھا اٹکا ہوا ہے، یہ تعویذ یہاں باندھ لو، پورا نکل آئے گا۔ اور اگر نکلنے کے بعد اگر تم نے فوراً نہیں نکالا تو آتے پاتے سب نکل آئیں گے۔ میں کہا یہ کون سی حکیم الامت کی پوڑیا بھیا، اللہ ہی خیر کرے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود فخر کرتے ہیں یہ لوگ اس پر۔ اس قرآن کو شعبدہ بازیوں کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن اسی لیے آیا تھا کہ کمر پہ باندھا جائے، یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ اس کی تعویذ بناؤ، لٹکاؤ ناف کے نیچے تک۔ اب آگے تو حکیم صاحب بتا نہیں سکتے، نام تو لے نہیں سکتے، شرم تو کچھ تو ہونی چاہیے، نہیں تو دنیا کہے گی کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس لیے کہا ناف کے نیچے تک لٹکائے، درد ختم ہو جائے، قرآنی علاج ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور اس پر، اس جلتے پر، اس برتے پر تتا پانی، اس پر یہ ناز ہے کہ یہ میں کدا ہمارا، سلیقہ جن کو نہیں جامے میں اٹھانے کا، سلیقہ جن کو نہیں جامے میں اٹھانے کا، انہیں یہ ناز ہے یہ میں کدا ہمارا ہے، انہیں یہ ناز ہے یہ میں کدا۔ میرے عزیزو، کس کہاں سے کہانی کیا کیا سنائیں، کس کا درد کیا زخم، ہاں ہزار ہجوم غم ہیں، کن کن کو چھوڑیں، کن کن کو پکڑیں اور کن کن کو بیان کریں۔ آئیے چھوڑیے، تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے غیر مسلم ہاسپٹل کے اندر، وہ کہتا ہے کہ مجھے شانتی ملی۔ اور یہی نہیں، اس نے دنیا والوں کو کہا کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر من کی شانتی چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اس قرآن سے رشتے کو مضبوط بناؤ۔ قرآن دن میں چاہے ایک آیت سے ہی، 2 آیت سے ہی، 1 صفحہ، لیکن ہمیشہ پڑھا۔ انشاءاللہ بولو پڑھو گے انشاءاللہ، اس قرآن کو پڑھو گے، یہ تمہارے لیے شفاعت بن کر کے آئے گا۔ یہ قیامت کے دن اس آگ برساتی ہوئی دھوپ میں چلچلاتے ہوئی زمین جب تابے گی، اور آسمان کے اوپر سوا نیزے کے اوپر جب سورج ہوگا، یہ قرآن تمہارے لیے چھاؤں بن کر کے آئے گا۔ یارو، اس قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ۔ اس قرآن، یہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کے اندر ہر چیز ہے۔ ایک کافر یقین رکھتا ہے، ہم مسلمان ہو کے کیوں نہ یقین رکھیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے اس میں نجات ہے، شفا ہے، بخشش ہے، اس کے اندر سب ہے۔ یہ پورے کائنات کا خزانہ اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس قرآن کو طاقوں پہ سجا کے مت رکھو کہ بس سجا کے اور چوم چاٹ کے خلاص، سر پہ رکھ کے چوم لیا، چاٹ لیا، اور اتنی اوپر رکھ دیا الماریوں میں کہ ہمارے بچوں کی بھی ہاتھ نہ پہنچے۔ اور جب کوئی مرا تو قرآن بھی نہیں، حفظ جی لوگوں کو ٹوپیاں پہنا کے سپارے پڑھاتے ہیں، چلو چنے پڑھو، چلو قرآن کی تلاوت کرو۔ ہم نے بھی بڑے آپ لوگوں کو بتایا ہے نا، میں نے یہیں پہ بتایا نا، بڑی قرآن خوانیاں کری ہیں اور بڑے الو بنائے آپ لوگوں کو، آپ ہی لوگ بلاتے تھے، اور کون بلائے گا، عوامی بلاتی تھی۔ اور دلی والے خاص طور سے عاقل صاحب ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، اور اللہ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین بھی لیتا ہے۔
ہے نا, میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, جو اہل حق ہیں الحمدللہ بڑے عقل والے ہیں, عاقل صاحب بڑے عقل والے ہیں ماشاءاللہ بھائی, ہے نا, لیکن بیچارے اعوذ باللہ ہمیں یاد ہے وہ ایام, تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے ذرا ذرا, مسجد کے بیٹھک پہ بیٹھا رہتے تھے, کوئی آتا تھا السلام علیکم, وعلیکم السلام, ہم انتظار کرتے تھے کوئی مرغا پھنسے یا کوئی مرے, آگے خبر کم از کم. اللہ کی قسم بتلا رہے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. ایک دفعہ تو پیسے ہی نہیں تھے ناشتے ہوتے کہ بڑا متفکر ہو کے بیٹھا تھا, یا اللہ کہیں سے کوئی مرغا اتفاق سے آ گیا ایک, کہا حافظ جی 4 قرآن چاہیے 4. ہم نے کہا کوئی بات نہیں مل جائے, کب چاہیے, کل, ٹھیک ہے, اچھا 15 آدمی آئیں گے, اچھا 15 آدمی آئیں گے, 2 روپے کے حساب سے 15 × 30 روپے کرایہ ہو گئے, بھاڑے ہو گئے رکشے کے. اچھا صاحب بھاڑے لے لو, آپ بھاڑے لے لیے. اب ہم نے اس کے بعد آ کر کے اعلان کر دیا, مار کٹائی ہوتی تھی طلبہ میں, ابے ہمارا نام لکھ, وہ کہتا ہمارا نام لکھ, تو اس میں آسامی, برماوی, کچھ سب لڑکے ہوتے تھے, یو پی کے, بہار کے سب. تو ہم لوگوں نے گروپ کبھی دیکھ وہ اس کے ہاں کوئی پارٹی آتی ہے نا تو اپنے لوگوں کو نہیں بلاتا, یو پی والوں کو الگ کر لو, خلاص اپنے یو پی والے جائیں گے. ہاں یار صحیح بات ہے, 15 لڑکے چن لیے. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ ابے دیکھ کسی کو مولوی صاحب نہیں کہنا, سب ایک دوسرے کو حافظ جی بولنا. اللہ کے تم کتنے بیوقوف, کتنے قرآن خوانی کے نام پر کیا کیا ناٹک اور ڈرامے ہوتے ہیں وہ ہم جانتے, تمہیں کیا پتا. تم تو چادر کھراڑے لے گئے سوتے ہو, فجر بھی غائب تمہاری ہے. مولانا صاحب آ رہے ہیں, علامہ صاحب آ رہے ہیں, دودھ کے دھلے ہوئے فرشتے ہیں, زباں پہ امن کے نغمے ہیں, دل جہنم ہے. ابے ہم نے تو ایسے ایسے حسین دیکھے ہیں, اعوذ باللہ استغفر اللہ. اللہ معاف فرمائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھنا کبھی تفسیر سیرت میں, ان کا جو سفر ہدایت ہے نا وہ پڑھو, آپ سب پڑھنا انشاءاللہ. تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ, تفسیر ابن کثیر میں وہ پورا واقعہ موجود ہے. حضرت سلمان فارسی کا سفر ہدایت, ان کو کیسے بڑے بڑے معاملات آپ کو ملیں گے. کتنے 300-350 برس ان کو ملی تھی زندگی, 300-350 برس ان کی عمر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے 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 کتنا سال لگا ان کو, اور کتنے کتنے جگادری اور مولوی اور پادڑیوں سے وہ گزرے ہیں, اللہ اللہ, اور کیا کیا کرشمے دیکھے ہیں. وہ سنو کہ کس طرح تقویٰ اور پرہیزگاری کی آڑ میں لوگوں کو الو بناتے ہیں لوگ. وہ پورا بھید راز فاش کیا انہوں نے, سمجھ رہے ہیں. تو خیر وہ آ گیا بندہ, ہم نے کہا ٹھیک ہے. بہرحال ہم نے 15 لڑکے نام لکھے. دوسرے دن تبارک نام تھا ایک لڑکے کا. تیار, ہاں چلے یار تیار, خلاص رکشہ بلاؤ. صبح فجر کی نماز پڑھے اور جیسے رکشہ بلائے, 2 4 رکشہ والے بیچارے گھومتے رہتے ہیں. 2 یہاں پر 2 ریال چل, 2 روپے 2 روپے, 4 روپے 2 آدمی بیٹھے. 15 رکشے لیے ہم لوگ, اور اس کے دروازے پر تو ایڈر لے کے پہلے پہنچ گئے. کنڈی کھٹکھٹائی, اب وہ بیچارہ انگڑائی لیتا ہوا, کون آیا, اچھا حافظ جی لوگ آ گئے. بھاگا اندر, وہ جا کے چاندنی بچھا رہا, وہ سفید کپڑے وپڑے پورے ماشاءاللہ. سپارے تو ہمارے پاس ہوتے تھے, اس کے گھر میں کہاں قرآن ہے بیچارے کی, اس کے گھر میں غریب کے کہاں قرآن ہے. لوگوں بیوقوف نہ بنو, لوگوں الو نہ بنو, لوگوں ہوشیار بنو. نبی نے کتنے مردے دفنائے ہیں, اپنے حقیقی چچا کو بھی دفنایا ہے. نبی نے کبھی قرآن خوانی نہیں کرائی. یہ ملا قرآن خوانی کروا رہا ہے, اور کہتا ہے ہم اہل السنہ والجماع ہیں, کہتا ہے کہ ہم اہل السنہ اللہ ہدایت عطا فرمائے. سنو, اب تو ختم بخاری بھی ہو رہی ہے. جس بخاری کو گالیاں دیتے ہیں اسی بخاری کا ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد قرآن خوانی ہوتی ہے. رب کی قسم ہے جو ہم نے کبھی ایک پارے پڑھے ہوں, لیکن 4 قرآن دینا ہے. ایک دوسرے کو حافظ جی کہتے ہیں. تھوڑی دیر جیسے آدھا گھنٹہ گزرتا تھا, کھانی پھوسی شروع ہو جاتی تھی. وہ بیچارہ تھوڑی بیٹھتا تھا, وہ تو اپنا جلدی منہ ہاتھ دھل کے پاپے. دلی والے بھی بڑے عجیب ہیں. پاپے, نان کھٹائیاں, دودھ, بسکٹ, چائے, نمکین, رسگلے, اس کے انتظام میں بیچارہ لگ جاتا تھا. وہ ہے صبح سویرے اللہ کے فرشتے آئے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, برکت. قرآن نہیں پڑھا, وہ سب گپے مار رہے ہیں. تیرا ہو گیا بھائی, ہاں ہو گیا, میرا پڑھوا دے. وہ آدھا ادھر پڑھ رہا ہے, ادھر پڑھ رہا ہے, پلٹے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے, 1 کے بجائے 2 2 4 4 10 10 پڑھ کے
اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہاں بھیا 4 ہو گئے, 1 گھنٹہ. جیسی ہماری پڑھائی کا بھی ٹائم ہوتا تھا بھیا, 8 بجے مدرسہ چالو ہو جاتا تھا, تو ہمیں وہ بھی تو دیکھنا رہتا تھا کہ یہاں کے بعد ہم کو وہاں پہنچنا ہے, مولانا لوگ انتظار کریں گے. تو فٹافٹ کر کے اچھا بھیا کیا کس لیے آپ قرآن خوانی کروا رہے ہیں بھائی صاحب. بڑے بڑے لوگ کئی مشکلات بیان کرتے تھے. کوئی کہتا تھا میری 5 بیٹیاں ہیں, شادی نہیں ہو رہی ہے, اللہ سے دعا کروا دو قرآن خوانی پڑھ کے کہ شادی ہو جائے. کوئی کہتا تھا کہ جی وہ بیوی بیمار ہے, کوئی کہتا تھا جی برکت نہیں ہو رہی ہے, کوئی کہتا کچھ نہیں ہو رہا. کوئی اس میں ہنسی مذاق بھی چلتی تھی, سب چلتا تھا. اب کوئی کہتا ہے میرے لیے ایک مانگ دینا دعا میں, کوئی کہتا ہے ہمارے لیے بھی مانگ لینا ایک. عجیب و غریب. میں یہ آپ کو ایک منظر بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ ایک دھاندلی بتا رہا ہوں. یہ دین کے نام پر جو سوداگری ہو رہی ہے, اے لوگوں حقیقتوں کو سمجھو. ہم انہی دلدلوں سے نکل کر کے آئے ہوئے لوگ, اسی لیے یہ یار لوگ بڑے دشمنیوں میں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یار یہ سب کے بھانڈے پھوڑ رہا ہے, ہمارے بھی بھانڈے پھوڑ رہا ہے. کہاں نان دال روٹی کا چکر تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہیں کتاب و سنت, اب انہیں جوتے دکھا رہے ہیں. مولوی صاحب بس خلاص وہیں رہو, اسٹاپ, اب سمجھ گئے ہم تمہاری حقیقت. اس لیے مار ڈالو, قتل کر ڈالو, خون کر ڈالو, یہ کر ڈالو. ارے بھائی نہ کرو یہ سب. ہم مر جائیں گے تو کیا ہوا؟ کیا اللہ کا دین مر جائے گا؟ حق بولنے والے کم ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے؟ 1 نہیں 10 نہیں 20,000 پیدا ہوں گے, اور یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ دین چلتا پھرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کو حلوے سے دشمنی ہے, ہم کو نذرانوں سے دشمنی ہے. ابھی میں جس کمپنی سے آ رہا تھا, اللہ کی قسم مسجد میں ہاتھ میں میرے قرآن ہے, اس نے ہمیں ہاتھ میں مسافہ کرتے پیسے دے رہا. چھوڑو یار, ہاتھ چھوڑو. کہا بھائی صاحب میری طرف. میں بولا رکھو یار, تم گنہگار بنا رہے ہو مجھے یار, میں یار تمہارے پیسے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. وہ کہا نہیں کوئی نہیں. ہم نے کہا رکھو, نہیں چاہیے. چھوڑ دیا ہاتھ اس کو, جھٹکے میں گاڑی میں بیٹھ گیا جاوید صاحب کے ساتھ. کہنے کا مطلب نذرانے ہمیں دشمنی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں بھائی فاخرہ گاڑیاں اور چمچماتے ہوئے ترے ہوں. ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے یورپ اور لندن اور امریکہ میں پڑھیں. ہمیں ان حلووں سے, ان مرغوں سے, اور ان بکروں سے, اور ان نیاز اور فاتحے سے ملنے والی دولتوں سے ہمیں کوئی چڑے. ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن ایسے نہیں جو حرام سے آویں. سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ ہمیں وہ حرام کی دولت یا حرام کا کھانا نہیں چاہیے جو دین بیچ کر کے آوے. ہم تمہارا جہنم بنا کر کے اپنا پیٹ بھریں, یہ ہمیں گوارا. تم کھاؤ کھلاؤ تمہاری مرضی ہے, ہمارا کام بتلا دینا ہے بس کہ یہاں یہ چیزیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو لوگ اپنے تعلقات کو مضبوط نہیں رکھتے, وہ ذرا سی چیزوں پر گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن جن کے تعلقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس قرآن سے مضبوط ہوتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کے اوپر یقین کرتے ہیں, اسے اپنے لیے شمع ہدایت سمجھتے ہیں, اس کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, انہیں ان قرآن خوانیوں کی, مردوں کے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیں, اپنے بچوں کو حدیث پڑھا دیں, اپنے بچوں کو دین بتلا دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جب بھی قرآن اٹھا کر کے پڑھیں گے, اس کا ثواب آٹومیٹک ہماری قبر میں پہنچتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ, یہ کہیں نہ کہیں. اس لیے اے مسلمان بھائیو, اس قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ. انشاءاللہ تعالیٰ ہر غم, ہر پریشانی, ہر دکھ تمہارا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کٹ سکتا ہے اور دور ہو سکتا ہے. حضرت ابو داؤد, سنن ابو داؤد میں یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ذات یوم, ایک دن اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے. فرآ فیہ رجل من الانصار, ایک انصاری صحابی کو دیکھا بیٹھے ہوئے تھے. یقال له ابو اسامہ, ابو امامہ, انہیں ابو امامہ کہا جاتا تھا. فقال یا ابا امامہ ما لی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ, نماز کا وقت نہیں ہے, اس مسجد میں بے وقت آ کر کے تم بیٹھے ہو, کیا بات ہے؟ مسجد میں بلا کسی نماز کا ٹائم ہے ہی نہیں, یہاں مسجد میں آگے خاموش بیٹھے ہو, کیا بات ہے؟ کوئی مقصد ہے, کوئی معاملہ ہے؟ قال ہموم لزمتنی ودیون یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی قرضوں نے اور دنیا کے غم نے پریشان کر دیا, تو آ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے. اللہ, پریشان ہوں, قرض دار ہوں, غم ہے, تو میں یہاں آگے بیٹھ گیا ہوں. قال افلا اعلمک کلاما اذا انت قلته اذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك, کیا تجھے یہ اچھا نہیں ہے, پسند نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ ایسی دعائیں بتلا دوں کہ جن کے ذریعے سے تم اگر اللہ سے دعا کرو تو اللہ تمہارے غم کو بھی دور کر دے اور تمہارے قرضوں کو بھی اپنی طرف سے پورا کر دے. اب کیا چاہیے ان کو بھائی, اندھے کو کیا چاہیے؟ دعا کھائے خوش ہو گئے, کیا کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں قلت بلا یا رسول اللہ، کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی کیوں نہیں، بتلائیے. قال قل، تو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اذا اصبحت واذا امسیت، صبح اور شام یہ دعا پڑھا کرو، جب صبح ہو تو اور جب شام ہو تو. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا پڑھو. قال ففعلت ذلك، یہ دعا میں نے پڑھی، میں نے یہ دعا پڑھی. فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ہَمِّي وَقَضَى عَلَيَّ دَيْنِي، تو اللہ نے قضا علیہ دینی، تو اللہ نے میرے غم کو بھی دور کر دیا، میرے قرضوں کو بھی پورا فرما دیا. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کیسے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو دیتے اور لیتے ہیں، ایسے ہی اللہ کیسے دے گا ہم کو؟ ہماری جیب میں تو کچھ بھی نہیں، اللہ کیسے دے گا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اللہ کیسے دے گا؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہم ایسی جگہ ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں کیسے ملے گا؟ جہاں تمہارے آرزوؤں کی، امیدوں کی ڈور کٹ جاتی ہے، جہاں تمہارے خیالات اور تصورات اور تمہاری تمام تمناؤں اور خیالوں کی اور سہاروں کی جہاں چراغیں بجھ جاتی ہیں، وہاں رب اپنی امیدوں کے چراغ روشن کرتا ہے تمہارے سامنے، وہاں وہ روشنی ملتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ جب کسی کے ساتھ اللہ سے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے بناتا ہے کہ اس راستے سے اسے روزی دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ روزی اسے کہاں سے مل رہی ہے. ایک بات بتاؤں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہو رہے ہیں اور ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں سایہ تھا، جھاڑیاں تھی، دوپہر کا وقت تھا. تمام صحابہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کیکڑ کے جھاڑوں کے نیچے یا جو بھی جھاڑیاں تھی پہاڑوں کی اوٹ میں جا کر کے بسترے بچھا کر کے آرام کرنے لگے. اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جھاڑ دیکھی اور وہاں اپنی تلوار لٹکائی اور اس جھاڑ کے نیچے لیٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد تھکاوٹ تھی، ہوائیں چلی، اللہ کے نبی کو نیند لگ گئی، آپ سو گئے. اچانک آپ کے کانہائے مبارک سے آواز ٹکراتی ہے، مَن يُنقِذُكَ مِنِّي يَا محمد. کوئی دشمن رسول کسی گھات میں لگا ہوا تھا، تاک میں لگا ہوا تھا، چپکے سے آیا. صحابہ کرام دور دور بکھرے ہوئے ہیں، ابھی کسی کی نظر نہیں پڑی ہے، انہوں نے سب اپنے اور سب نیند کی آغوش میں ہیں، سب سو رہے ہیں. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے آواز ٹکرائی، مَن يُنقِذُكَ مِنِّي يَا محمد، اور دیکھا کہ لٹکی ہوئی تلوار دشمن کے ہاتھ میں اور وہ بھی گردن کے شہرک پر رکھی ہوئی، یہاں رکھی ہوئی تلوار، حلق پہ ذرا سی دباؤ کا فاصلہ ہے کہ گردن جسم سے جدا ہو جائے. اس عالم میں وہ شخص پوچھتا ہے کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا اے محمد؟ آج بتا تجھے کون بچا سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں تھا، صرف دباؤ کا فاصلہ تھا، طاقت کا فاصلہ تھا، وزن کا فاصلہ تھا کہ وہ زورا تھوڑا وزن ڈالتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جسم سے الگ ہو جاتی. لیکن اس موقع پر بھی دیکھیں تعلق، اللہ سے تعلق، جب اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں نا کہ دکھوں میں کون یاد آتا ہے؟ جس سے جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہی یاد آتا ہے. کفار مکہ بھی جب سمندروں میں پریشان ہوتے نا تو اپنے باپ داداؤں کے پوجے پاٹ بھول جاتے تھے، انہیں وہ بھی بت پرستی چھوڑ کر کے اللہ کو پکارنے لگتے تھے. مومن، اور آج تو افسوس یہ ہے ہمارے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ یہ کفار مکہ سے بھی بدتر ہو چکے ہیں کہ وہ تو کم از کم دکھوں میں، مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے. یہ تو خوشی ہو یا مصیبت ہو، یہ صرف شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اور خواجہ اور فلانے یہی پکارتا ہے، بابا ہی کا نام لے رہا ہے. یہ اس سے بھی بدتر ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ منظر، وہ آپ تصور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ. اسے سوال کیا نا، میں ينقذك منی، مجھ سے کون تجھے بچا سکتا ہے؟ قال اللہ. اللہ کے حبیب نے دل سے کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا. اللہ کا نام سنتے ہی اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ شروع ہو گئی، لرزاہٹ شروع ہو گئی اللہ کا نام سنتے ہی، اور تلوار اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی. نبی کائنات پھرتی کے ساتھ اسے تلوار ہاتھ میں لی اور جھٹ سے اس کی گردن پہ تلوار رکھی. اب وہ چت پڑا،
اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يُنْقِذُكَ مِنِّي یا رجل، اب تجھے میری تلوار کی اس کاٹ سے کون بچا سکتا ہے؟ بول اب تو بتا۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ، اس نے کہا آپ ہی ہیں، آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ نبی کائنات نے تلوار اس کے گردن سے اٹھا لی، کہا نہ، محمد بھی تجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک اس کی مرضی نہ ہو۔ جا، میں نے تجھے آزاد کیا، اس کی مرضی کے بغیر محمد بھی تجھے قتل آج میں نہیں بچا سکتا، اللہ ہی تجھے بچائے گا۔ سنو، وہ شخص وہاں سے اٹھا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ۔ تم چاہتے تو آج تو میری جان گئی تھی، لیکن آج یہ جان تم نے بچائی ہے، اس اللہ آج یہ جان بھی تمہارے حوالے ہے۔ یہ ہے اللہ سے تعلق اور رشتے کو مضبوط کرنے کا فائدہ، ثمرہ، کہ جب انسان اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتا ہے تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کا وہ قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس، آپ لوگ اکتا تو نہیں گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا تھا مجھے ایک دو حدیثیں سنانا، تو ایک حدیث تو میں نے سنا دیا آپ کو۔ اللہ سے تعلق اور یقین کا ایک اور عجیب و غریب واقعہ سناؤں آپ کو، بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی استغاثہ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں گھر بنوا رہا ہوں اور گھر کے راستے میں، لیکن میری دیوار سیدھی جا رہی ہے، سیدھی راستے، اسی راستے میں ایک درخت ہمارے بھائی کا پڑوسی کا آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ درخت کو کاٹ دے یا وہاں سے ہٹا لے تو میں اپنی ایک گھر کی دیوار سیدھی کر لوں، اور اس طرح سے میری چھت بھی سیدھی ہو جائے گی، دیوار بھی سیدھی ہو جائے گی، اس کی جو قیمت ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تو آپ سفارش کر دو، میں نے تو کہا ہے، اس سے وہ مان نہیں رہا ہے، لیکن اگر آپ سفارش کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ وہ شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے، کہاں ہے؟ کہا کہ تم اسے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دو، درخت کو کاٹ لو۔ کہا نہیں، میرا وہ درخت ہے، میں نہیں کاٹوں گا۔ کہا اس کی قیمت لو۔ کہا مجھے قیمت بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر کے یہ فرمایا کہ اگر تو اپنے بھائی کے لیے اس درخت کو چھوڑ دے تو جنت میں تیرے لیے اس درخت کی ضمانت دیتا ہوں کہ تجھے سونے کا درخت میں دلوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے۔ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دے۔ دیکھیں وہ بھی جنت میں، یعنی اسے ڈبل آفر مل رہے تھے، جنت تو آٹومیٹک تھی ہی، اور وہ بھی سونے کا درخت۔ اس طرح کے سونے کے درخت، 10 درخت کی میں ضمانت، 10 درخت کا لفظ ہے، 10 پیڑ کی ضمانت دیتا ہوں، ایک پیڑ کے بدلے تجھے جنت میں 10 پیڑوں کی میں ضمانت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں تجھے دلواؤں گا۔ پر موڈ ہوتا ہے آدمی کا، عرب ہیں، ان کو جانتے ہیں آپ، نہ کہہ دیا تو نہ ہی ہے، اللہ ہدایت دے۔ انہوں نے بھی کہہ دیا نہ، اب صحابی ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ صحابی رسول ہیں، کیا سچویشن تھی، کیا حالات ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں وہ پیڑ نہیں دوں گا، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، چاہے 50 دیں آپ، میں وہ درخت نہیں کاٹوں گا، میں وہی رہے۔ اللہ کے نبی کہا ٹھیک ہے، کچھ کوئی مرضی نہیں، تمہاری مرضی ہے۔ اللہ کے نبی کبھی زور نہیں ڈالتے تھے، کہا ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو گیا، چلے گئے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، وہ جو درخت ہے، یہ جو آپ نے 1 کے بدلے 10 کا کہا ہے، یہ اسی کے لیے خاص ہے یا اگر کوئی بھی کچھ کام کر دے تو اس کو بھی مل جائے گا؟ سنو کیسے ٹٹول کے بات کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی، کچھ نہ کچھ بڑے رازداری کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ اور رازداری میں کرو فائدے میں رہو گے۔ ایک ضعیف روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بوری کا امتی فی سرہم، کام کرنے سے پہلے آواز شور ہنگامے نہ کرو، چپ کے کوئی کام کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کو اس میں برکت دی گئی۔ خاموشی، جب کام ہو جائے تو مٹھائیاں بانٹو، ابھی ہوا ہی نہیں، مٹھائی پہلے بانٹ دی، بعد میں پتہ چلا ہوا ہی نہیں تو کھسیانے پھر رہے ہیں، کیا ہوا بھائی؟ ارے نہیں ہوا بھائی نہیں، کام ہونے سے پہلے کوئی بات نہ پھیلایا کرو، چپ کے کر لو، اس کے بعد جب ہو جائے تو اللہ کے شکریہ کے ساتھ لوگوں کو محبت سے، اخلاق سے۔ تو بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، تو آپ نے فرمایا ہاں جو بھی کوئی کر لے تو سب کے لیے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ وہاں سے اٹھے
اور سیدھے اس آدمی کے پاس گئے جس آدمی سے یہ سودا اللہ کے نبی نے سفارش کی تھی. گئے کہہ رہے فلاں، کہہ رہے ہاں. بڑے مالدار آدمی تھے حضرت ابو درداء، اور مدینے میں ان کا ایک باغ تھا جس باغ کی طرح کسی کا باغ نہیں تھا. اتنا بڑا اور اتنا پھلدار اور اتنا بہترین باغ تھا کہ اس باغ کی طرح کسی کا باغ نہیں تھا. وہ گئے کہنے لگے السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے ابا فلان؟ کہنے لگے صحیح ابو درداء، کیسے ہو، کیسے آئے؟ بڑے یار ایک سودا کرنا ہے. کہنے لگے کس بات؟ کہنے لگے یار وہ جو پیڑ وہ آدمی کے گھر کے دیوار میں پڑ رہا ہے نا، اس کا. بولے نہیں اس کا کیا سودا کرنا، وہ تو ہم نے کہہ دیا ہے. بولے نہیں ویسا نہیں، ایسا ہے کہ وہ مدینے کا جو باغ ہے تم جانتے ہو نا میرا؟ کہنے لگے ہاں. کہا وہ پورا تو لے لے، یہ ایک پیڑ مجھے دے دے. کہا ابو درداء کیوں مذاق کرتے ہو؟ کہا واللہ مذاق نہیں کر رہا ہوں. کہا صحیح؟ ارے وہ کتنا قیمتی ہے یہ ایک پیڑ. ارے بولے تو نہیں سمجھتا، تو لے لینا، تیرے لیے ہے وہ. کہا نہیں تم مذاق کر رہے ہو. کہا گواہ بلا لو، لکھوا لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ پیڑ مجھے دے دو یار جو تمہارا ہے اس بھائی کے راستے میں آ رہا ہے. کہا یار تم عجیب بدھو آدمی ہو، اتنا بڑا اور اتنا قیمتی پیڑ، ایک پیڑ میں کیا رکھا؟ بولے تم نہیں سمجھتے یار، تم کو سودا منظور ہے؟ کہا اگر تم مذاق نہیں کرتے تو منظور ہے. ہاں مذاق نہیں کر رہا ہوں، لکھوا لو. لکھ کر کے دے بھی دیا پیپروں پر، لو خلاص وہ تمہارا ہے، اور وہ پیڑ جو ایک ہے وہ میرا ہے، میں جو چاہوں کروں. کہا تیری مرضی، خلاص پیڑ اس کا. پورا باغ لکھوا لیا اس نے. حضرت ابو درداء نے پورا باغ دے دیا، اور وہاں سے سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. سنو یہ ہیں عقل مند صحابہ. پہنچے اللہ کے نبی کے سامنے، اس ایک پیڑ کا جو پیپر تھا لا کے رکھا. کہا یہ ہے. کہا کیا ہے یہ؟ کہا اللہ کے نبی میں نے مدینے کے فلانے باغ کے بدلے اس ایک پیڑ کو خرید لیا ہے. اللہ اکبر، اللہ. اللہ کے نبی نے کہا ابو درداء تیرے باغ میں جتنے پیڑ ہیں ہر پیڑ کے بدلے 10-10 100 پیڑوں کی ضمانت میں تجھے دیتا ہوں، جنت میں تجھے میں ضمانت دیتا ہوں، اللہ سے دلواؤں گا. کہا خلاص اس بھائی کو بلایا، کہا کاٹ دے وہ پیڑ، کاٹ لے، اپنی دیوار سیدھی کر لے، اپنی دیوار سیدھی کر لے. اور باغ میں پہنچے تو اندر نہیں داخل ہوئے، اندر ان کی بیوی بیٹھی تھی، ان کا محل تھا، گھر تھا باغ میں. کہنے لگے ام درداء؟ کہنے لگے ہاں ابو درداء. کہا باہر نکلو. کہا کیا ہو گیا، اندر آؤ. کہا نہیں باغ ہم نے بیچ دیا ہے. کہا دماغ خراب ہے تمہارا؟ کہا تم نکلو تو صحیح، کچھ مت لانا، صرف جو ہڈیا برتن ہے وہی لے کے آ جانا، باقی چھوڑ دو، سارا باغ بک چکا ہے. اب اس باغ میں میرے لیے داخل ہونا حرام ہو چکا ہے، بس تم نکل آؤ. سب کچھ چھوڑ کے نکل آئے. کہنے لگی کیسے بیچا، کس نے میں بیچا؟ کہا جنت کے باغوں کے بدلے میں نے یہ باغ بیچ دیا، جنت کے باغوں کے بدلے میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے. میرے عزیزو یہ تعلق باللہ، اللہ سے رشتہ مضبوط اور قوی اور ایمان مضبوط کہ اللہ کے لیے کچھ نہیں دیکھتے تھے. یہ دنیا ہے کتنے دن کی، آج ہے کل نہیں رہے گی. لیکن اگر یہ اس کے بدلے صحابی رسول کھجور کھا رہے ہیں غزوہ احد کے اندر، اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اور کپڑا تھا، جھولی تھی، اس میں کھجور رکھے ہوئے تھے، کھا رہے تھے. اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جنت جو ہے کتنی قریب ہے، یہ میں کھا لوں تو اس کے بعد لوں تو جنت میں پہنچ جاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے، جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. جو کھجور منہ میں ڈلی تھی کہنے بخ بخ بخ. اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو بخ بخ؟ کہنے لگے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اتنی دیر میں کھجوریں کھاؤں اور جنت میں جانے سے رکا رہوں، مجھے جنت چاہیے. میدان جہاد میں کودے، تلواروں کا فن دکھایا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. اللہ، یہ اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، دنیا سے بے نیاز کرنے والی جنت میں بلا. تو میں عرض وہ حدیث میں بتا رہا کہوں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 70,000 لوگ میری امت کے بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. 70,000 لوگ. اب اللہ کے نبی کسی کام سے اتنا کہہ کر کے اندر چلے گئے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ 70,000 کون ہوں گے؟ اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو کوئی کہہ رہا ہے 70,000 وہ ہوں گے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں گے. کوئی کہہ رہا ہے نہیں 70,000 وہ ہوں گے جو مہاجرین ہیں. انصار صحابہ نے کہا نہیں 70,000 وہ ہوں گے جو انصاری صحابہ ہیں، جو ہم نے مدد کری ہے، ہماری آل اولاد. اس طرح سے آپس میں
ایک دوسرے میں بحث کر رہے تھے، اتنے میں پھر اللہ کے نبی گھر میں سے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور پوچھا کیا باتیں کر رہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ 70,000 جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے آپ کی امت سے، بلا حساب و کتاب، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ ہم لوگ اسی سلسلے بات کر رہے تھے کہ فلاں ہوں گے، ایسے ہوں گے، ویسے ہوں گے، تو وہ کون ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس شبہے کو دور فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ 70,000 وہ ہوں گے کہ جو نہ جھاڑ پھونک کروائیں گے، نہ تعویذ گنڈے پلیتے کروائیں گے، نہ ہی وہ لوگ جو ہے برے فال لیں گے، یعنی یہ فال وغیرہ جو نکالتے ہیں، ذائچے فال، علم فال وغیرہ، وہ کرنے والے نہیں ہوں گے، نہ جھاڑ پھونک کرنے والے ہوں گے، نہ ہی داغ اور گودنے لگوانے والے ہوں گے، بلکہ وہ لوگ ہوں گے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بلکہ وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، اور یقیناً جس نے اسے چھوڑ دیا وہ اللہ سے مل گیا، جس نے دنیا سے زہد اختیار کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمنی واعظنی واوجز، ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے نبی نصیحت کیجئے لیکن نہایت ہی مختصر کیجئے جو مجھے جنت میں لے جانے والا، نہایت ہی شارٹ کٹ میں ہم کو بتائیے ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں۔ قال اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ معدع، کہ جب تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو ایسی نماز پڑھ جیسے یہ تیری زندگی کی آخری نماز، ایسی نماز ادا کر جیسے تیری زندگی کی آخری نماز ہو۔ ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا، اور ایسی بات مت بول کہ کل تجھے اس کلام کی وجہ سے معافی مانگنا پڑے۔ ناپ تول کے بولا کرو، ناپ تول کے بولا کرو، یہ نہیں کہ آج بول دیے کل معافی مانگو، ایسی بات مت بول۔ وجمع الایاس مما فی ید الناس، اور لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے لوگوں کے مال و دولت سے بے نیاز ہو جائے، یعنی لوگوں کے ہاتھوں کی طرف مت دیکھ، لوگوں کی جیبوں کی طرف مت دیکھ، اللہ کے اوپر بھروسہ کر، اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ اور اس سلسلے میں میرے عزیزو بہت ساری روایات ہیں، بہرحال میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہتا، سوال و جواب بھی آپ کے ساتھ ہیں، 10:30 کا وقت ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، اور 11 بجے تک ہم کو ٹائم دیا گیا ہے، ہم زیادہ نہیں کریں گے۔ بہرحال مختصر یہ کہ ہم اپنے رشتے، اپنے زندگی کے تعلقات اللہ سے مضبوط بنا لیں، اللہ ہمارے تمام امور کا کفیل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پریشان ہو، غمزدہ ہو، فقیر ہو، بیمار ہو، غریب ہو، دکھ درد والے ہو، بہت ساری بیماریاں ہیں، بے اولاد ہو، بے گھر ہو، اور کچھ نہیں ہے، مصلی بچھاؤ، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ یہی دعوت کا خلاصہ ہے، یہی نچوڑ ہے، یہی تجربے بھی میں نے قرآن کریم کی روشنی میں بتلائے، خود کے تجربے، صحابہ کے، انبیاء، سب کے تجربے ہمارے سامنے ہیں، پورا قرآن ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا اور پکا محبوب بندہ بنائے، اور بگڑے ہوئے دوستوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور قریب آنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ سوالات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، جی فرمائیے۔ ہاں یہ پوچھا ہے سے کہ کیا آپ اب تو محمدی ہیں، محمدی ہونے سے پہلے بریلوی تھے، دیوبندی تھے، یہ کیا تھے؟ میں دونوں تھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے یہ ہدایت دی، اب اس کے بعد تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، یہ جنت ہی کا راستہ ہے سیدھا الحمدللہ، اس لیے اہل حدیث ہو گیا۔ پہلے میں دیوبندی بھی تھا، بریلوی بھی، پہلے بریلوی تھا پھر دیوبندی ہوا، پھر اس کے بعد الحمدللہ اہل حدیث ہو۔ جی اور کوئی سوال؟ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ آپ مکہ میں درس دے رہے ہیں، جی کیا مکہ میں نان مسلم ہے؟ بھائی نے ہاں اہم ترین سوال ہے، چونکہ ریکارڈنگ میں یہ آواز نہیں آ پاتی تو اس لیے اس کا دہرانا، اور آپ لوگوں کے لیے بھی میرے خیال سے فائدہ مند ہوگا کہ شیخ نے اپنی تقریر میں فرمایا ہے
کہ مکہ مکرمہ میں غیر مسلموں کو دعوت دے رہا ہوں. بھائی نے پوچھا ہے کیا مکہ مکرمہ میں غیر مسلم ہوتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ ماشاءاللہ. مکہ مکرمہ جو شہر ہے نا اس کے اندر ایک ٹکڑا ہے حرم کا، وہ دائرہ ہے، اور اس کے بعد پورا شہر جہاں تک بڑھ رہا ہے وہ مکہ کہا جا رہا ہے. تو حرم کے جو حدود ہیں ان کے اندر تو الحمدللہ کفار مشرکین کا نہیں داخل ہوتے، لیکن جو جیسے مسجد عائشہ ہے تنعیم وہ علم میں آتا ہے حرم سے باہر، وہاں پہ نادی الوحدہ ہے، وہاں پہ جالیات ہے، وہاں جو ہے وہ بھی مکہ ہی میں آتا ہے لیکن وہ حرم سے باہر ہے، اس لیے وہاں کفار و مشرکین کو وہ جمع کرتے ہیں اور الحمدللہ وہاں دعوت دیتے ہیں حدود حرم سے باہر. حدود حرم سے باہر. جی اور کوئی سوال؟ جی قرآن کو پڑھ کے بخشنا اپنے والدین یا کسی اور کو، اس کی وضاحت چاہتے ہیں. قرآن کریم کو پڑھ کر بخشنے کی وضاحت. قرآن کریم کو پڑھ کر بخشنے کی کہیں ثبوت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں یا پڑھوائیں اور اس کو بخشیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دال الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف دعوت دینے والے کو اتنی ثواب ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو ملتا ہے. آپ نے اگر والدین نے آپ کو قرآن پڑھایا ہے، آپ کہو گے الف لام میم، تو الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی اور میم پر 10 نیکی. تو اس طرح سے یہ 10 نیکیاں جہاں آپ کو ملیں گی وہیں بلا کسی کم و کاست کے آپ کے ماں باپ تک بھی وہ ٹرانسفر ہو جائیں گی 30 نیکیاں. تو بخشنے کی ضرورت نہیں، خود بخود آٹومیٹک اللہ تعالیٰ آپ کے والدین تک یا محسنین تک یا جو لوگ بھی اس طرح کے معاملات میں آگے بڑھتے ہیں، حفظ کرواتے ہیں اپنے پیسوں سے کسی کو کہ بھائی ہم فلانے بچے کی کفالت کرتے ہیں، فلانے کی کفالت کرتے ہیں، ہم حفظ کروائیں گے، تو ان کو انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچتا ہے. جی ماں باپ مشرکین ہیں، مر چکے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے کہ نہیں؟ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر ماں باپ مشرکین ہوں کیا ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ مشرکین 2 طرح کے ہیں، ایک تو یہ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو علم نہیں ہے کہ درگاہ یہ وہ پوجنا جائز ہے اور وہ مر گئے، اور ایک مشرکین تو وہ ہیں جو کفار و مشرکین ہیں، یعنی وہ باپ دادے سے کافر اور مشرک ہیں، ان کے لیے تو دعا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو اس میں ہیں تھے مر گئے، ان کو نہیں پتہ تھا توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، شرک کیا ہے، تو آپ اس کے لیے اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ نہیں جانتے تھے، اگر جانتے تو وہ ضرور راستے پر آتے، توحید کے راستے پر، لیکن اگر نہیں جانتے تو اللہ تو ان کے لیے جو جیسا تیرے لیے مناسب ہے اے اللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک فرما. جماعت ہے دیوبندی کی جماعتوں میں پسند نہیں وہ کیسے بھی تھے ان کو نہیں پتا تھا، ہو سکتا ہے ان تک دعوت نہ پہنچی ہو، ہے نا، تو ان کے لیے اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان تک دعوت نہیں پہنچی، اگر وہ صحیح بات ان کو بتائی جاتی. افسوس ہوتا ہے اسی بات کا کہ ہمارے ماں باپ کفر پر شرک پر مر رہے ہیں اور یہ ہماری فصلیں سب لوگ کاٹ رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے منہ دیکھ رہے ہیں اور ہم کچھ بول نہیں پاتے. ہم بولتے بھی ہیں تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے. جی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے یعنی دوست احباب یا رشتہ دار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیا ان کے لیے ہم عمرہ کر سکتے ہیں؟ عمرہ بدل کا سوال ہے. اگر آپ نے پہلے عمرہ کیا ہے تو ان کی طرف سے عمرہ یا حج اگر وہ انتقال کر چکے ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں کر سکتے. کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. دلیل یہی ہے کہ حج بدل کر سکتے ہیں تو عمرہ بھی کر سکتے ہیں، بس اس کی کوئی دلیل نہیں، اسی کے اوپر قیاس کرتے ہیں. اور کوئی سوال؟ غیر مسلم بھائی تھے پہلے مسلمان ہو گیا. ماشاء اللہ. آپ یہ بتائیں نا کہ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ چلو اٹھے ماشاء اللہ، مبارک ہو بھائی، ماشاء اللہ، ہے نا. آپ کلمہ سنائیں اور ماشاء اللہ تبارک اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے. ہمیں مائک دو بھائی، مائک دو، مائک دو. ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ. ایک سوال، اب آپ یہ بتاؤ کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے، کیوں، کیا چیز آپ کو اسلام میں اچھی لگی؟ ہماری یہ ہم نے ہر چیز اچھی پایا، ہم نے دونوں کا مطالعہ کیا، ہاں ہاں، اس میں ہم نے اسلام کو اچھا سمجھا. اس لیے یعنی اسلام میں کون سی بات آپ کو اتنی اچھی لگی کہ جس نے آپ کو پیچھے، دیکھو یہ پوچھنے کا حق ہم کو نہیں ہے، لیکن صرف اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنی معلومات میں زیادتی کرنے کے لیے ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں. ہم نے مسلمان کا اخلاق جو اچھا دیکھا، اس کے بعد واللہ کون سا اخلاق مسلمان کا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ہر چیز کا، جیسے بیوہار، ملن جلن، اس کے بعد اللہ اکبر. یعنی ہم اخلاقی طور پر اگر اور اچھے ہو جائیں تو آپ جیسے اور بھی ہمارے دوست بن سکتے ہیں اور بھی ہمارے بھائی بن سکتے ہیں. تو گویا اخلاق جو اسلام کا ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے نا.
मुसलमान तीन होने से पहले- पहले क्या थे आप? हमने राजपूत राज नहीं, हिंदू थे क्या थे? हिंदू थे। किस जगह से हैं? हम बिहार के मुजफ्फरपुर। और राजपूत घराने के हैं माशाल्लाह, तो अच्छी बात है माशाल्लाह। जी सवाल क्या है आप? पहले 3 भाई पहले हो गए थे 4 साल पहले। हाँ हाँ दम्माम। माशाल्लाह, 2-3 भाई और भी पहले हो चुके थे। मेरा अल्लाह। एक सवाल है, एक हाँ। बच्ची है जैसे ईमान ले आए वो बच्ची का क्या करना है? आपकी बच्ची है आपकी और बीवी? बीवी अभी ईमान लाएगी मई में। तो बच्ची को साथ में रखो, बीवी को भी साथ में रखो इंशाल्लाह। बच्ची हाँ कितनी बड़ी? 5 साल। माशाल्लाह, तो आप उसकी तरबियत करो, उसको पालो पोषण करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ। अगर पढ़ाने का कहीं कोई सिस्टम है आप नहीं, इधर। अभी मैं दिल्ली ओखला में एक जगह है मदनपुर खाद, हाँ हाँ, वहीं में रिहायश किया। वहीं रिहाइश है आपका, तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ भी अगर किसी ज़रूरत पड़ी मदद की तो हम सब हाजिर हैं इंशाल्लाह। बच्ची के पढ़ाई के लिए भी हम वहाँ दाखिला एडमिशन आपको इस्लामिक स्कूल में करवा सकते, फ्री में पढ़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सवाब कदमी अदा फरमाए। हाँ, ये भाई ने इनको बुखारी शरीफ हिंदी में दी है, ये लें आप, मुबारक हो आपको। ये दुनिया में कुरान, पवित्र ग्रंथ कुरान के बाद सबसे सही किताब है बुखारी शरीफ, आप इसको पढ़िएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और कोई सवाल? ख़वातीन की तरफ से सवाल आया है, क्या हैज़ वाली औरत मस्जिद में आ सकती है? आप लोगों को पहले बता देना चाहिए कि हमारी बहनें बेटियां भी यहाँ हैं, ताकि उनके लिए भी 2-4 पॉइंट्स में बताता। अब सवाल पे आप कर रहे हैं, तो ख़वातीन के लिए नहीं ना, मस्जिद में नहीं आएंगी, वो मस्जिद के बाहर बैठेंगी और इस्तिफ़ादा करेंगी। हैज़ वाली औरतें क्या कुरान करीम पढ़ सकती हैं? नहीं पढ़ सकती, जो हिफ्ज़ कर रही हैं वो भी परहेज़ करें, उतने दिन छुट्टी ले लें। जी दम करवाने आते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, पानी दम करने का क्या हुक्म है? हिंदू और मुसलमान दोनों को दिया जाता है। पानी देखें, दम जायज़ है, रुकिया जिसको कहते हैं, आप क्लोज दुआ पढ़ के पानी पर दम मतलब फूंक न मारें, बल्कि थोड़ी सी थूक के साथ अंदर डालें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही दुआ किया करते थे। तो आप थोड़ी सी थूक के साथ हैं तो लुआब उसके अंदर जाएगा, तो इंशाअल्लाह हुआ है असल चीज़ जो शिफा का जरिया बनती है दुआओं के साथ। तो जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है, मुस्लिम हो गैर कोई भी कुरान करीम को भी पढ़कर गैर मुस्लिम पर दम बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। शिफा है हर एक के लिए इंशाअल्लाह, और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अगर उसे शिफा मिली, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उसे इस्लाम की हिदायत भी दे सकता है। कुरान करीम को हदियतन हिंदुओं को दिया जा सकता है? अगर तफसीर है वो उसके अंदर तफसीर के साथ है ना, तो दे सकते हो। शर्त यह है कि उसको बता दिया जाए कि इसको ये पवित्र किताब है, पाक किताब है, इसे जब भी पढ़ना तो पाक साफ होकर के पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, कुरान दिया जा सकता है। और कोई सवाल? और कोई सवाल भाइयों? एक और सवाल, हाँ, ये बरेलवी कहते हैं कि मक्का में नमाज नहीं होती। आप कहाँ उस लफड़े में पड़ गए? अभी नया नया मुसलमान मेरे साथ है अभी, वो यहाँ तक पहुँचा दिया आपको बरेलवी तक। लखनऊ के है वो। ये वायरस है, मत छोड़ो, बेवकूफ़ है वो। अल्लाह ताला वो खुद बोले तू खुद पहले मुसलमान बन जा यार, तब फिर मेरे को बताना यार। देख रहे हो अभी बेचारा अभी नया नया मुसलमान हुआ, उसको बरेलवी देवबंदी दिखाने लगे। क्या गारतगरी है, फितना पैदा करके खुद कहते हैं हम फित्तीन नहीं है। ये डिवाइड एंड रूल्स हैं, फर्रिक तसुद वाली बात है। टुकड़े टुकड़े करके अपना हुकूमत जारी रखो, गलत बात है। इस्लाम में भैया, इस्लाम में ना कोई बरेली, ना कोई देवबंदी, ना कोई कादियानी, ना कोई मिर्ज़ाई। हम मुसलमान हैं बस, खलास, हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जज़ाकल्लाह। भाई पूछ रहे हैं कि एक तलाक देने के बाद 1 साल गुजर जाने के बाद क्या रुजू किया जा सकता है? रुजू नहीं किया जा सकता, निकाह जदीद कराना पड़ेगा उसको, नया निकाह, नए गवाह, नए महर और नई ईजाब व कबूल के साथ उस बीवी को वापस लाया जा सकता है, बशर्ते कि उसने कहीं और शादी न की। गाली देने से वजू टूटता है शेख? गाली देने से अगर वजू नहीं टूटता तो ईमान तो ज़रूर कम होता है, इसमें कोई शक नहीं। वजू नहीं टूटता है, तब रहा ईमान के अंदर कमी पैदा होती है, गुनाह में ज़्यादती होती है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले जन्नत जाएगा?
भाई पूछ रहे हैं क्या हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी कि क़यामत के मन असअदुन्नासी यौमल क़ियामह बिशफ़ाअतिका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी क़यामत के दिन आपकी सिफारिश का सबसे ज़्यादा खुशबख्त आदमी खुशनसीब कौन होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़ल्बी, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह खुलूस दिल के साथ कहा। तो जो आदमी खुलूस दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, खुलूस दिल मतलब यानी अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा करने के लिए करते हुए उसे जन्नत में दाखिला मिलेगा। हर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा, बल्कि जन्नत में हर वो शख्स जाएगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए उसके तकाज़ों को पूरा करे, उसके तकाज़ों को। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नज़र जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, और कोई सवाल? जी भाई साहब ने सवाल किया आपसे, तो एक तलाक पे वापस नहीं की जा सकती बीवी को, फिर से निकाह किया जा सकता है जी, मगर वो निकाह उसी के साथ हो जाता है, पहले किसी के साथ निकाह हो जाए तो नहीं, उसने एक ही दफ़ा तलाक दिया है, एक ही दफ़ा तलाक दिया है। अब उसने तलाक दिया तो जाहिर है कि इद्दत तो गुजारी होगी वो, और इन दोनों मिले नहीं 3 महीने तक, 3 हैज़ तक, तो जाहिर है वो अपने माँ बाप के घर चली गई होगी, और अभी उसने शादी नहीं करी होगी, साल भर हो गया। ठीक है, तो अब हुक्म शरीयत का यह है कि अगर वो रुजू करना चाहता तो ये 3 हैज़ के अंदर रुजू कर सकता था। ठीक है, हाँ, उसी के साथ रुजू कर सकता था। वो घर में रहेगी, कपड़ा देगा, खाना देगा, सब कुछ देगा, इवन 3 हैज़ तक ठहराएगा, वो भगाएगा नहीं जैसे हमारे यहाँ होता है तलाक दे दिया कहा निकल, या उसके माँ बाप आ गए, भाई बहन आ गए, चल हमारी बहन को तलाक दे हम लेके जाएंगे। हराम है उसे शौहर का घर छोड़ना, शौहर का घर छोड़ना उसके लिए हराम है। उसी घर, शौहर के घर में रहेगी, उसी कमरे में सोएगी, उसी के साथ रहेगी, खाना खाएगी, कपड़ा लेगी, लत्ता लेगी, बच्चों को खिलाएगी पिलाएगी 3 हैज़ तक। और अगर वो हमल से है, मिसाल के तौर पर हमल का पहला महीना है तो 9 महीने तो सीने पे चढ़ के रहेगी, 9 महीने तो सीने पे, 8 महीने चढ़ के रहेगी। क्यों? इसलिए कि उसका हक है, वज़े हमल, इद्दत उसकी क्या है जब तक हमल ना उसका हो जाए, शौहर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। ये क्यों है मालूम है? ये कोई दुश्मनी में नहीं है, ये इस्लाम ने चांस दिया है कि ये जो मियाँ और बीवी के रिश्ते होते हैं ये कोई गुड्डे गुड़ियों के खेल नहीं होते। एक उसरा, एक ख़ानदान की असास और बुनियाद होते हैं, इज्जत होते हैं। पूरा ख़ानदान मिल करके एक घर बनाता है। इतनी जल्दी तलाक दे करके उस दीवार को न गिराओ, अभी चांस है, मिल के रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, बच्ची है, बच्चे हैं, पापा मम्मी, उधर दौड़ के देखेंगे 3 महीने, फिर वो वजह देखेंगे, कभी ना कभी तो प्यार आएगा ना, बातचीत शुरू होगी। इस तरह से इस्लाम ने ये मौका दिया है। अगर इसके अंदर उन्होंने रुजू कर लिया तो निकाह उकाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 3 है जो पूरे कर ली और वो चली गई तो भी उसने अगर कहीं शादी उदी नहीं करी और साल भर गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, फिर बेचारे ने सोचा यार बच्चे हैं, कच्चे हैं, वो औरत मिले कभी किसी मोड़ पर, है ना, कहने चलो फिर से एक हो जाते हैं, हाँ चलो ठीक है फिर, तो अब वहाँ इस्लाम ने चांस दिया है, ठीक है एक हो सकते हो, लेकिन अब नया गवाह होगा, नए महर होंगे, नया इजाब कबूल होगा और वालिदैन की इजाज़त होगी। इस तरह से तुम शादी दोबारा करो, ये इजाज़त है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ हाँ, तकलीद करना शिर्क है, इसकी वजाहत है, इसकी तौज़ीह है ना। हर तकलीद सबसे पहले कहते किसको हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल इसकी तफसील है, ये बाद में हम बताएंगे किसी मौके पर, अभी इसकी। जी शेख, आपने भी बताया कि मुशरिक के लिए जो है दुआ नहीं की जा सकती, फिर आप उसकी वजह की मुसलमान जो जिसके बारे में नहीं मालूम मुशरिक है नहीं है, लेकिन हमारे माशरे के अंदर जो मुसलमान है वो कब्रों की पूजा भी करते हैं, वो सजदे भी करते हैं, ऐसे लोगों का क्या हुक्म है तो मुसलमान? हाँ, ऐसे लोगों तक दीन पहुंचाया जाए, उन्हें बताया जाए, उन्हें समझाया जाए कि ये शिर्क बिल्लाह है, दलाइल दिए जाएं। अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो वो मुशरिक है। अगर मर गया, वो मर गया उसी हालत में, आपने समझाया है, दीन पहुंचाया है, तो मर गया तो मुशरिक है, उसके लिए दुआ करना हराम। लेकिन अमूमन लोगों को नहीं पता है, आम लोगों तक अभी दीन नहीं पहुंचा है, ना उनको समझाया गया,
نہ ہی ان تک وہ دین کو پہنچایا گیا. حجت جب تک قائم نہیں کریں گے جب تک آپ کسی کو مشرک یا کافر نہیں کہہ سکتے. حجت قائم کرنا ضروری ہے, ورنہ تکفیری گروپ حرام. یہ نہیں کہ ہر ایک کو کافر کہنے, جو کوئی بھی مسلح پہ پیر رکھ دیا تو وہ کافر ہو گیا, غلط بات. جیسے کہ ہمارے یہاں بعض جماعتیں ہیں, لوگ جو ہے کسی امام کی بات کو نہیں مانا, کہا کافر. وہ دیکھو اس کے مذہب میں نہیں ہے کافر, وہ کہہ رہا ہے میرے مذہب میں نہیں ہے کافر. جیسے ابھی سنا آپ نے, وہ بریلوی فرقہ جو ہے وہ یہاں حرم میں نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے یہ وہابی ہیں, کافر. تو یہ تکفیری گروپ ہیں یہ. اللہ اکبر, نعوذ باللہ. ہمیں تکفیری گروپ نہیں بننا چاہیے. دیکھیں داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ہے وہ پورا داڑھی اللہ کے نبی رکھتے تھے, یہی سنت ہے اور اسی کے مطابق رکھنا چاہیے. اب جو لوگ رکھتے ہیں چھوٹی موٹی کاٹ پیٹ کے, وہ بہرحال شریعت کے مطابق ان کی داڑھی نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیر. بھائی پوچھ رہے ہیں قوالی سننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ واو, اب وہی رہ گیا ہے نا. قرآن سنو, قوالی مت سنو, حرام ہے, حرام. قوالی وغیرہ یہ تمام سب باجے گاجے سب حرام ہیں. قرآن کریم سنو, سب سے بہترین چیز. جی, وضو کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو پیشاب کے قطرے وضو کرنے کے بعد ان کو بیماری ہوتی ہے, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے لیے معاف ہے. ہر نماز کے لیے وہ وضو بنائیں گے, چڈیاں استعمال کریں بس, اور ہر نماز کے لیے وضو بنائیں گے, ہر وقت کی نماز کے لیے. یہ نہیں کہ ہر نماز کے لیے, ہر وقت کی نماز کے لیے وہ وضو بنا کے نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاف کیا. جی, وتر پڑھنے کا قرآن حدیث کا طریقہ بتائیں. وطر قرآن کریم میں نہیں ملے گا آپ کو, البتہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر جیسے امام حرم پڑھتے ہیں, ایک طریقہ تو یہ ہے. دونوں طریقے حرم میں پڑھے جاتے ہیں کہ مطلب 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو اور پھر 1 رکعت پڑھو, ہے نا. ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں مسلسل تو آپ بیچ میں تشہد میں نہ بیٹھیں, دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں بلا تشہد کے, اور تیسری رکعت میں 1 سلام پھیر کر کے آپ وطر کر لیں. یہ ایک طریقہ ہے. 5 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی یہی ہے کہ مسلسل کھڑے ہوتے جائیں, آخر میں بیٹھیں 1 تسلیم کے ساتھ. تو یہ 2 طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. یہ پڑھتے ہیں کون؟ ہم لوگ وہاں پڑھتے ہیں. آپ لوگ پڑھتے ہو, پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہو کیا؟ پڑھتے تو مغرب کے طریقے. ہاں, وہ جو ہم لوگ پڑھتے تھے پہلے, اچھا وہ غلط طریقہ ہے, وہ صحیح طریقہ نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول صاحب ثابت نہیں ہے. جی, آپ لوگ ایسے ہنسیں جیسے سب لوگ پڑھتے تھے. سب سمجھدار لوگ. جی, اور کوئی سوال؟ جی بول دیجیے. کیا عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ حضرت امام ہے. کیا عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ جی جناب علی, حرم میں تو سب پڑھتی ہیں الحمدللہ ہماری بہنیں. دوسرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں 3.5 لاکھ عورتوں شریک, اور اتنا بڑا جنازہ عورتوں کا کسی امام یا کسی کے جنازے میں اتنی عورتیں نہیں شریک ہوئیں جتنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں. صرف 3 لاکھ عورتیں, مردوں کی تو خیر کوئی بات ہی نہیں تھی. امام اہل السنہ والجماعہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا تھا, اور جیل سے اٹھا تھا, ان کے بارے میں آتا 1 لاکھ عورتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی. معلوم ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں حق بولنا اپنی گردن کے اندر پھانسی ڈلوانے کے برابر تھا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی انہی جھوٹے مکار یار ملانوں کی وجہ سے جیل میں گزری. آپ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے. اب آپ سوچئے, یہی اسی طرح کے آج کل کے دنیا پرست, دنیا خور برے مولوی تھے, علماء تھے, جیسے آج کے ہمارے زمانے میں ہیں منافق, چور, بدماش, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. ایسے ہی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے, اور آج بھی ان کو گالیاں دینے والے ذلیل موجود ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھکیل کے مولوی جا کے جیل میں ڈلواتے تھے, ان کو جیل میں ڈلواتے تھے, جیل میں جھوٹ بول کر کے. امام ابن تیمیہ کے جنازے میں 1 لاکھ عورتوں کا اجتماع تھا. جنازے میں جب جنازہ اٹھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ملانوں نے طلاق کے مسئلے میں اتنی سختی کی تھی کہ اگر کسی نے کہہ دیا طلاق 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 تو خلاص, اس کو اسی وقت اس کے گھر بھیج دیا جاتا تھا. اور اگر وہ دوبارہ پلٹنا چاہتی تھی تو کہتے تھے حلالہ کرواؤ, حلالہ کرواؤ. حلالہ کروا کر کے پھر وہ زناکاریاں بدکاریاں کے نام. اس کے بعد پھر امام ابن تیمیہ نے اس مسئلے کو قرآن و سنت سے مبرہن کیا, واضح کیا, صاف کیا, اور کہا یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. حلالہ کرانے والا اور حلالہ کروانے والا, اس دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک بہت مسئلے کو واضح کیا, صاف کیا, تو عورتیں اتنی خوش ہوئیں الحمدللہ
کہ ان کے لیے دعائیں بھی دیتی تھی, مرنے کے بعد ان کے جنازے میں شریک تھے, کیونکہ اور آج بھی الحمدللہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے حل ہوا, اور اس علم کے پہاڑ نے مقابلہ کر کے اس دور کے ملانوں کا اس پہاڑ کو چکنا چور کیا جو اس سے ٹکراتے تھے الحمدللہ. ورنہ انہوں نے تو بیڑا غرق کیا ہوا تھا, سانس لینا بھی جرم کرا ہوا تھا, اپنے لیے تو بڑے مزے تھے. کوئی مفتی اپنے بیوی کو طلاق دے کے حلالہ نہیں کرواتا, یہ بات سن لو, اپنی بیٹی کا بھی حلالہ نہیں کرواتا ہے. اور ہمارے یہاں تو حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں ہندوستان پاکستان میں, باقاعدے حلالہ کروانا, اللہ کی قسم بتلا رہے ہیں. اور یہ بات بتاؤں معذرت کے ساتھ, باقاعدے مفتیوں نے پٹھے رکھے ہوئے ہیں, اور پٹھے کیسے معلوم ہے, 20 سال کی چھوکری کا حلالہ کروانا ہے. لوگ مفتی صاحب سے باقاعدہ رابطہ رکھتے ہیں, چھوکرے 20 سال کی چھوکری آئے گی, 25,000 آپ کے لیے, مجھ سے حلالہ کروانے کے لیے فون نمبر رکھو, بتا دیں. اولاد نہیں ہے ابھی ایسے ہی ہوا, 50,000 30,000 50,000 40,000 30,000 باقاعدے مفتی لوگ اینٹ کے رکھتے ہیں, اور اس کا فون نمبر رکھتے ہیں. ایسی کوئی لڑکی آتی ہے تو اس کو فون, کہاں بھائی ابھی اولاد نہیں, ہاں بول. مفتی صاحب کوئی بات نہیں, 25,000 40,000 پہنچ جائیں گے, نکاح میں آ رہا ہوں, نکاح کروا دو. مفتی صاحب نکاح کرواتے, ہفتہ 10 دن 20 دن 25 دن 50 1 مہینہ لے کے گھومتا ہے, ٹہلتا ہے, حلالہ ہو رہا ہے. ہماری بہنوں کا اس طرح سے استغلال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے, بولو آمین. اور مردوں کو, ان کو تو چاہیے یہ کہیں کہ ہم کیوں حلالہ کروائیں, جس نے طلاق دیا اس کا حلالہ کرواؤ. سب سے بہتر یہی ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ. شیخ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ پہلی بیوی کی اولاد نہیں ہوتی, دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, پہلی بیوی راضی بھی نہیں ہوتی لیکن وہ ہر طرح سے لائق ہے, کیا آپ نصیحت فرمائیں گے؟ میں آپ کو جانتا بھی نہیں تو مجھے فکر بھی نہیں ہے کہ ایک پیالی چائے ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی, اس کا کیا غم ہے کہ نہیں. اگر میں بتا بھی دیا تو دیکھیں, اسلام نے چار کی اجازت دی ہے, اور کسی بھی شخص کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ روکے. آپ کو اگر اللہ نے قوت دی ہے انصاف کی, عدل کی, آپ 2 کریں 3 کریں 4 کریں, آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ یہ نہ کریں کہ ایک دوسری شادی کروں گا. میری بات ذرا غور سے سننا, دوسری شادی کا نام لیتے ہی عورت کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اس لیے آپ دوسری نہ کہیں کہ میں دوسری کروں گا, بلکہ آپ یہ کہا کریں کہ میں ایک اور کروں گا, تاکہ اس کی ضمانت رہے کہ میں رہوں گی. آپ کہو کہ دوسری کروں گا تو سوچتی ہے مجھے آؤٹ کر کے یہ دوسری لائے گا. نہ, اس کو بولو کہ میں ایک اور کروں گا انشاءاللہ. تم چاند ہو تو میں اب سورج لاؤں گا, یا تم سورج ہو تو میں چاند لاؤں گا, تم موگرا ہو تو چمیلی لاؤں گا, چمپا لاؤں گا, گلاب لاؤں گا, ہے نا. اس طرح پیار سے نپٹاؤ, اپنے گھر کو چلاؤ. چاہے وہ لڑائی جھگڑا پڈا کر کے گھر کو برباد کرتے ہیں. اور عورت کو بھی چاہیے کہ جب اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے تو اپنے شوہر کی مدد کرے. انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ساتھ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں جلتی ہو, وہاں جب 4 10 حوریں ملیں گی تب جل کے کہاں جاؤ گی, بھاگو گی جہنم میں. تو جلا نہ کرو, شکر کرو اللہ تعالیٰ کا. روزی دینے والا اللہ ہے, حفاظت کرنے والا اللہ ہے, سب کو اس کا حق دینے والا اللہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے عورت طلاق مانگے تو عورت کو طلاق نہیں مانگنا چاہیے. اللہ کے شادی کے لیے کہ آپ دوسری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دیجیے. تم میں بیوقوف ہوں جو تمہاری جیسی دولت چھوڑ دوں. تم تو ہمارے لیے جو ہے تاج محل ہو, میں کیسے تم کو چھوڑ سکتا ہوں, تم کو نہیں چھوڑوں گا میں. لیکن اس کا یہ طلاق مانگنا جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں, حرام ہے اس کا یہ طلاق مانگنا. وہ گنہگار ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہرحال غلط, اس کا حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے اس کا. جزاک اللہ. اور طلاق فاتحہ کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں, یہ آخری سوال ہے بائی دا وے, کیونکہ ہمیں ابھی جانا بھی ہے. سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں کیا اس کی ترتیب ہونی چاہیے؟ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے پڑھ کر کے زور سے سنایا لوگوں کو, اور کہا کہ اس طرح اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھتے تھے. سورہ فاتحہ یعنی ثنا پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ثنا کے بعد ثنا سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ. پھر اس کے بعد قل هو اللہ, ایک چھوٹی سورت قل هو اللہ کی یا کوئی بھی سورت ملائیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ اکبر, پھر اس کے بعد درود پڑھیں, درود ابراہیمی, پھر کہیں اللہ اکبر. پھر اس کے بعد میں جو ہے دعا پڑھیں, جنازے کی جو دعا ہے
پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہیں اللہ اکبر، اور اس کے بعد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. یہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کا جو جی آخری سوال بہرحال بھائی پوچھ رہے ہیں ان سے بولو. کہ عقیدہ درست ہو گیا ہے، عقیدہ درست ہو گیا ہے، لیکن نماز ابھی بھی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے پہلے پڑھتے تھے، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب وہ کیسے پڑھتے تھے ہم کو کیا معلوم؟ مطلب قرآن و سنت سے مطابق نہیں پڑھتے تھے، عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق. انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، دھیرے دھیرے کوشش کرنی چاہیے. یہ فروعی مسائل ہیں، ان میں زیادہ سخت. اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو شر سے بچائے اور آپ کو بلد توحید میں توحید کو پھیلانے کا ذریعہ بنائے. حضرات آپ تمام کے شکریہ کے بعد شیخ خیرات ربانی کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ برائے ذرا تشریف رکھیں اور حضور اور اطمینان سے ذرا. شیخ کو آپ نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، اب تھوڑا سا کچھ اعلانات ہیں اگر آپ سننا چاہیں تو. جمعے کے نماز کے بعد شیخ واجد بھی تک یہاں پر درس ہوتا ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوتا ہے اسی مسجد میں ہر جمعے کو. اور جمعے ہی کے دن مسجد کی نماز کے بعد شیخ درس دیتے ہیں اور مسجد شہداء عماریہ میں یہ کس کا ہے؟ مغرب کے بعد شیخ رئیس کا درس ہوتا ہے. اسی طریقے سے مدرسہ خالد بن ولید قدیم میں درس ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا کم کر دیں. جزاک اللہ خیر. سلام کرو، سلام کرو. وعلیکم السلام. آپ کا بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے پروگرام تشریف لے کے آئے اور پروگرام ختم ہو گیا. شیخ بہت دیر صبح سے تھکے ہوئے ہیں، پلیز ان کو پریشان نہ کریں. آپ لوگ آپ ان کو سن لیا ہے، مہربانی کر کے ان سے کسی اور موقع ملاقات کر لیجیے گا. سال کو 3 سال ہو گئے سنے ہوئے کیسٹ میں ہم نے مہربانی ہوگی 3 سال آپ لوگ باہر چلے جائیے. سب لوگ راستہ بناؤ. چلو گراؤنڈ میں رہیں. آپ سوری آپ لوگ تھوڑا آپ ہٹ جائے تو بہت اچھا ہے. چھوڑا شیخ توصیف کا بھی انشاءاللہ جلدی ہوگا انشاءاللہ. یہ اس مسجد میں ہوا یا دعویٰ سینٹر میں ہوا؟ اطلاع یہ کہ فون نمبر ہمارا لے لیں آپ، یا فیس بک وغیرہ پر آپ اگر یوز کرتے ہیں 0504 6863 17 0504 6863. کیمرے کا بیگ کہاں ہوا؟ بیگ وہاں ٹیلی میں، وہ ٹیلی وہاں جو اس کے پاس پر یہ بھی لے جاؤ اس میں. سوری یہ پاؤں تھوڑا لے لیجیے، پاؤں تھوڑا سرائی پلیز. نکالیں گے پلیز. ہاں نکال کے اندر راجا یہ بھی یہ اس میں ڈال دیجیے. یہ پاؤں تھوڑا لے اس کو تھیلی میں. ہاں نہیں ایسے اس کو اندر ایک بیگ ہے اس کے اندر، اس کو یہ کر دو نا. اس کو ایسے نہیں یہ پکڑو. اس کو چھوڑو. نہیں ایک سائڈ سے باندھو نا اس کو، ہر طرف سے کرو گے پھر نہیں الگ نہیں ایک ہی ہے. چھوڑ دو آپ لاؤ دے دو. چھوڑ دو. وہ تھیلی اندر ہے، وہ تھیلی دے دو مجھے. یہ رہی نہیں یہ اسی میں ڈال دو. یہ
उसी में पहले ये डालो फिर बाद में कैमरा डालो. अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. क्या हाल है गुड्डू भाई? और कैसे हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. आप तो आए भी नहीं यार. मैं बता देता हूँ, चोट लगी. अल्लाह एक मिनट या हाँ, उसमें से एक बुखारी दे दो. एक बुखारी नहीं मेरे पास है, मैं ला के दूंगा आपको. सही है. रिकॉर्डर आपके पास है? ऑडियो रिकॉर्डर कौन सा? नहीं हाँ है. नहीं हमारा जावेद भाई का ये. ये बंद नहीं किया था अभी किसी ने. चलो हम काट लें. देखते हैं किधर लोग ताकि देखते हैं. अभी फिलहाल तो गाड़ी कैमरा किसको देंगे? अब्दुल हादी के पास. हमने मेमोरी ले ली. गाड़ी में रख लेंगे. मेमोरी ले ली हमने. ये बंद कीजिए. अरे हाँ ये इसको बंद करिए. कैसे बंद? जावेद भाई ये क्या?